بچیوں، بیٹوں، بزرگوں، دوستوں جو دنیا بھر سے اس وقت ہماری اس محفل پاک میں ہمارے ساتھ شریک ہے، پوری دنیا کے ممالک سے۔ آج میرا کوئی خطاب نہیں ہوگا، صرف مجھے ریکویسٹ آپ سے یہ کرنی ہے کہ ہماری جو دائرہ مخلصین کی نائب صدر ہیں سائمہ بی بی، وہ شدید دلیل ہیں اور گنگا رام اسپتال میں ہیں اور بڑی سیریس کنڈیشن ہے ان کی۔ ان کے لیے خاص دعا کری اور روز آپ کو دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان سے کاملہ عطا فرمائے۔ دوسرا، ہمارے دوست پرماننٹ یہاں اور ان کی والدہ دائرہ مخلصین کی ممبر ہیں، وہ بھی شدید دلیل ہیں۔ کیا نام ہے والدہ کا؟ امت الحفیظ صاحبہ، بزرگ خاتون ہیں، ان کے لیے بھی دعا کرنی ہے۔ اور ایک میرے دوست ہے جو اپنا افتخار کھارا جو ہے وہ ہمارے خوشاب سے ایڈوکیٹ جو ہیں، وہ کھارا صاحب کے ایک دوست لندن میں بیمار ہیں، انہوں نے بھی خاص ریکویسٹ کی ہے۔ اور سب سے بڑھ کے جناب عبدالحمید قادری صاحب کا میں بڑا شکر گزار ہوں، یہ تشریف لائے اور ان کا 29 تاریخ کو شوکت خانم اسپتال میں ان کا آپریشن ہے، اس کے لیے خاص دعا کریں۔ اللہ تعالیٰ ان کا آپریشن کامیاب ہو اور اللہ ان کو صحت کاملہ عطا فرمائے۔ یہ وہ شخصیت ہے جنہوں نے 1200 صفحے کی کتاب لکھی ہے جستجو مدینہ، اور زہرا سیدہ پاک سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہ کی عظمت و شان پہ انہوں نے کتاب لکھی، اور اب انہوں نے ایک کتاب 2 والیوم میں بڑی ضخیم مکمل کر دی ہے، بیٹل فیلڈز آف دی ہولی پرافٹ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے میدان جنگ، جن جن غزوات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو ہوئی تھی جنگیں، غزوات ہوئے تھے، وہ کیسے ہوئے تھے، ایک ایک جگہ کی تفصیل آج تک نہیں اس طرح کی ہوئی جس طرح انہوں نے جو ہے اس پہ لکھا ہے، تفصیلات لکھی ہے۔ اور مدینہ منورہ کی تاریخ سے جتنا یہ واقف ہے موجودہ دور میں، آج کے دور میں میری نظر میں کوئی پورے عالم اسلام میں دوسرا اسکالر نہیں ہے اس سطح کا۔ وہ ہے نا کہ جہاں جہاں وہ رکے، جہاں جہاں ٹھہرے، وہی مقام محبت کی جلوہ گاہ بنے۔ تو جلوہ گاہ محبت ہمیں یہ خود مل گئے تھے، بدر صاحب میرے ساتھ تھے، جہاں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلی مرتبہ بدر کے لیے نکلے تھے، غزوہ بدر کے لیے پہلا قیام جو تھا اس جگہ جہاں آپ نے نماز پڑھائی تھی، اس جگہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کرنائن پاک میں اپنی جبین نیاز جھکانے کی سعادت ہمیں ملی تھی ہمیں، لیکن وقت ہمارے پاس کم تھا، ورنہ انہوں نے بڑی کرم فرمائی کہ انہوں نے ہمیں کئی جگہ دکھا دی تھی۔ تو آج ہم نے ان کو بلایا ہے، آج ہم انہیں کی باتیں سنیں گی، پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ جلوہ گاہ محبت کی باتیں جو ہیں آج ہم انہی سے سنیں گے، اور اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے تاکہ وہ کتاب جو ہے اس کا کچھ حصہ تھوڑا سا باقی ہے، ان کا آپریشن کامیاب ہو جائے تو مجھے امید ہے کہ 2-3 ماہ میں وہ کتاب بھی مکمل ہو جائے گی، اور یہ بہت بڑا علمی خزانہ ہوگا ہمارے پاس۔ اور یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے چنیدہ لوگ ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے کام لیتا ہے۔ ابھی میرا انٹرویو جو ہے وہ ایک روز پہلے ہوا رات کو، تو 3.5 گھنٹے کا۔ وہ جو لوگ انٹرویو لینے آئے ہوئے تھے انہوں نے مجھے پوچھا کہ آپ فلاں جگہ پہ تھے، پھر آپ جلدی سے کیسے آ گئے، کیسے آپ نے ٹی وی پہ آ گئے، پھر 92 کو چھوڑ کے 24 پہ کیسے آ گئے؟ تو میں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ ڈیوٹیاں لگاتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کسی کو توفیق دیتا ہے یہ کام کرنے کی۔ میں نے کہا میں 92 پہ ہوتا تو جس طرح سیدہ پاک کی میں نے دفاع کی جنگ لڑی، وہاں میں نہیں لڑ سکتا تھا، ان کی مجبوریاں تھیں۔ یہاں اللہ نے توفیق دی، ہم نے ان کی دفاع جس طرح کیا ہے، جس طرح یزید کے خلاف ہم نے جہاد کیا اور کر رہے ہیں، تو یہ اللہ تعالیٰ ڈیوٹیاں لگاتا ہے، اللہ جس سے جو چاہتا ہے کام لے لے۔ تو ان سے اتنا بڑا کام اللہ نے لیا کہ پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک جزیات، ایک ایک جگہ جو ہے اس پہ انہوں نے ریسرچ کی۔ پھر سیدہ پاک کے حوالے سے انہوں نے جو کتاب اور اس میں جو سیدہ پاک کے تبرکات، جس طرح انہوں نے اس کی فوٹو حاصل کی ہے، وہ انہی کا کام تھا، آج تک نہیں اس طرح کی چیزیں حاصل ہوئی۔ ہمارے جو سابق گورنر تھے عمر چیمہ صاحب، ان کا ایک دفعہ مجھے فون آیا، پرانی بات، تو انہوں نے کہا یار یہ کتاب کی میں نے بڑی دھوم سنی ہے، تو یہ کتاب تو مجھے جو ہے وہ پرووائڈ کریں۔ تو ان کو پرووائڈ کی، پھر ان کی عالیہ بڑی نیک خاتون ہے، اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے۔ انہوں نے پھر کتنی کتابیں حاصل کر کے لوگوں کو بطور گفٹ دی۔ تو اب مجھے اتنا انتظار ہے اس کتاب کا جو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوات پہ لکھی ہے کہ اس سے پہلے ایسی کتاب یقیناً نہیں ہوگی۔ تو ان کے لیے خاص دعا کریں، اور جو کسی کی غیر موجودگی میں دعا کی جاتی ہے
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جو ہے دعا اللہ قبول فرماتا ہے، اور اس آدمی کو بھی دعائیں جو ہے وہ قبول ہوتی ہیں جب آپ کسی اپنے دوست، اپنے احباب، اپنے مہربان کے لیے دعائیں جو ہے وہ کرتے ہیں۔ تو آج خاص ہم آخر میں دعا بھی کریں گے۔ اب میں جناب عبدالحمید قادری صاحب کی خدمت میں درکار گزار ہوں کہ یہ جو ہے، اور آپ کو پتہ ہے وہ جو سیدہ جو تھی ام معبد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ جو درخت ہے، یہ جو پانی ہم آب شفا دیتے ہیں وہ ان کی عطا کرتا ہے ہمیں، انہوں نے وہ لکڑی دی تھی جو ہم لوگوں کو جو ہے آب شفا دیتے ہیں، اور انشاءاللہ 2 جون کو لوگوں کو وہ دیا جائے گا آب شفا بھی، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب دہن ہے، آپ کے وضو مبارک کا پانی ہے۔ تو جناب عبدالحمید قادری صاحب اور وہ لگا دو تاکہ ان کو ہاتھ میں لگا کر آپ کو سوٹ کرے آپ بتا دیں۔ ٹھیک ٹھیک بالکل 1 گھنٹے کا خطاب ہوگا ان کا، 9:15 ہوئے، 10:15 بجے ہم دعا کریں گے انشاءاللہ۔ آج دعا بھی انہیں سے منگوائیں گے انشاءاللہ، ان سے ریکویسٹ کریں گے۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ ہمارے راہ میں زبان جو تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر ہے۔ الحمدللہ جل وعلا سبحانہ تعالی ذی العرش العلا، والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد المصطفیٰ الذی بکمالہ بلغ العلا ودنا فتدلی وکان قاب قوسین او ادنی وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ المعظمین والمکرمین جمیعہم لنا نجوم الاہتداء۔ واما بعد، سب سے پہلے تو میں قبلہ جناب جسٹس غازی صاحب کا بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے اس قابل سمجھا کہ اپنی اس محفل میں مدعو کیا، اور اس کے بعد اپنے تمام بھائیوں کو تہ دل سے سلام پیش کرتا ہوں۔ یہ محافل ذکر وہ محافل ہیں جس طرح یہ صدارت کر رہے ہیں، میں سند کے ساتھ پیش کر سکتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی اس طرح صدارت کیا کرتے تھے، اور آپ کے گرد حلقہ در حلقہ اصحابہ کرام بیٹھ کے ذکر الہی کیا کرتے تھے۔ تو یہ وہ چیز ہے جس کے لیے سب سے زیادہ، یعنی صلاۃ اور نماز اور فرائض کے بعد جس چیز کے اوپر اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں سب سے زیادہ زور دیا ہے وہ ذکر الہی کا ہے۔ اور خاص طور پر مسجد نبوی میں، ریاض الجنہ میں بھی یہ محافل ہوتی تھی، اور اس کے بعد میدان جنگ بھی سجتے تھے۔ تو ہمارے پاس اس بات کے شواہد موجود ہیں کہ سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کو اپنے خیموں میں بیٹھ کے اس طرح کی محافل ذکر لگایا کرتے تھے۔ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے گھروں میں یہ محفلیں سجا کرتی تھی، اور جب وہ اکیلے ہوتے تو ان کی مسز ام درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے کہ انہوں نے کونے میں ایک پردہ رکھا ہوتا تھا، تو عربی میں کونے کا لفظ جو ہے وہ زاویہ ہے، کہ زاویے میں وہ بیٹھ جاتے تھے، اور پھر صحابہ کرام ارد گرد بیٹھ جاتے جو بھی شام میں چلے گئے تھے، تو وہ ذکر کی ضربیں لگایا کرتے تھے، اور خواتین الگ ہوتی تھی، مرد الگ ہوتے تھے۔ یہ جو زاویہ خانقاہ کا لفظ ہے بیسیکلی حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کا وہ کونا اور زاویہ تھا۔ اس کے اتباع میں پھر جہاں بھی بنے زوایا اور زاویہ اور یہ خانقاہیں ہمیں ملتی ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع میں، اللہ کے حکم کے تعمیل میں یہ جو محافل ہے بہت ضروری ہے۔ اور میں صد سلام پیش کرتا ہوں آپ کو کہ آپ نے اس سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو آج بھی جاری و ساری رکھا ہوا ہے، اور جب بھی یہ محافلیں ختم ہو جاتی ہیں معاشرے کے اندر روح نکل جاتی ہے۔ ذکر الہی ہے جو ہمیں زندہ رکھتا ہے، اور یہی وہ وجہ ہے کہ اب دنیاوی کسی کام میں بھی جاتے ہیں، صحابہ کرام کی یہ مثالیں موجود ہیں کہ سوق النبی، اب جو ہم باہر نکلتے ہیں ہم گیٹ نمبر 16 سے، تو وہاں سوق النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوتا تھا، تو کاروبار کرتے ہوئے بھی بلند آوازوں سے ذکر کی آوازیں آتی تھی کہ یہ اصحابی جا رہے ہیں۔ تو چلتے پھرتے جس طرح یہ ہے کہ
اذکر اللہ قیام و قعود و علی جنوبہم، اٹھتے بیٹھتے لیٹتے اپنی کروٹیں بدلتے اللہ کا ذکر کرنا چاہیے۔ اور یہ ذکر جو ہے یہ اسلام کی روح ہے۔ اصل میں عبادات اپنی جگہ ہیں، لیکن یہ چلتے پھرتے بیٹھتے اٹھتے، اور پھر اس لیے آگے حکم بھی آ گیا ہے کہ اگر ذکر کرتے کرتے سو جاؤ تو اٹھنے کے وقت تک تمہاری ہر سانس ذکر میں تصور ہوگی۔ اس سے بڑھ کر ہمیں اور کیا اللہ کے کرم ہوں گے۔ اور یہ اللہ کے خاص بندے ہوتے ہیں جو ان کو لیڈ کرتے ہیں۔ ہر دور میں چراغ جلتے آئے۔ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان چراغ سراج منیر کس لیے کہا گیا ہے؟ آپ کو سراج منور نہیں رب ذوالجلال نے کہا کہ ایک منور چراغ ہے، بلکہ سراج منیر کہا ہے کہ ایسا چراغ تو دوسروں کو جلائے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے چراغ جلائے ہیں ان چراغوں کی روشنی قیامت تک رہے گی، اور یہ اسی طرح جلتی ہے کہ اللہ کے بندے وہ رول ادا کرتے ہیں، احباب کو اکٹھا کرتے ہیں، اور پھر وہ ضربیں لگتی رہتی ہیں اور یہ ذکر ہوتا رہتا ہے۔ اس ضمن میں میں ایک حدیث پاک بیان کرنا چاہتا ہوں۔ یہ ضربوں کی جو بعض لوگ انجانے میں اعتراض بھی کر دیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبی میں تشریف فرما ہے، ریاض الجنہ میں صحابہ کا ایک جمگھٹا آپ کے گرد شاخ کا بیٹھا ہوا ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان بیان کی اور فرمایا کہ دیکھنا میرے بعد ایک بندہ آئے گا جس نے مجھے دیکھا تو نہیں ہوگا، لیکن تم اسے ضرور دیکھنا اور اس کو پروٹوکول دینا، اس کی عزت کرنا۔ تو عرض کیا حضرت ابو ہریرہ اس روایت کے ابن سعد نے یہ روایت دی ہے، تو عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کیسے ہوں گے؟ کہیں ایسا تو نہ ہو کہ وہ آئیں اور چلے جائیں، ہمیں پتہ بھی نہ چلے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ان کی نعت بیان کرتا ہوں۔ نعت کا جو لفظ ہے دراصل اپنے محبوب کا یا کسی بھی محبوب شخصیت کا سراپا بیان کرنے کا نام ہے۔ وہ کیسا ہے، وہ دکھنے میں کیسا ہے، وہ کرتا کیسا ہے، اس کو بیان کرنے کا نام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث پاک ہے پتہ چلتا ہے کہ نعت سے مراد وہ ہوتی ہے۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اس کی نعت بیان کرتا ہوں۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدم شدید العدمہ، آدم دو معنوں میں آتا ہے، تھوڑا سا یعنی ڈارک کلر کا وہ بھی آدم ہوتا ہے، اور گندمی کلر ہوتا ہے، اور شدید العدمہ جب کہا ہے تو اس کا مطلب یہ وہ قوی الجثہ تھے، یا زیادہ ڈارک کلر کے تھے اور قوی الجثہ تھے۔ اور آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وسیع المنکبین، اور ان کے یہ کندھے بڑے چوڑے تھے۔ یعنی شان حضور بیان کر رہی ہے، سراپا ہے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنے ایک عاشق کے وسیع المنکبین، اور پھر فرمایا کہ ان کی آنکھیں مد بھری ہیں، اور پھر فرمایا کہ ایک ردا کندھے پہ رکھتے ہیں اور وہ بیٹھ جاتے ہیں ذکر کے لیے۔ یدا یمین ہی علی یسارے، تو اپنا دائیں ہاتھ اپنے بائیں ہاتھ پہ رکھ لیتے ہیں۔ یہ ہمارے خاص طور پہ میں سلوٹ مارتا ہوں نقشبندی حضرات کو، انہوں نے اس سنت کو بہت حد تک قائم رکھا ہے کہ وہ دوزانو ہو کے بیٹھ کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھتی ہے اس طرح۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یدا یمین ہو علی یسارے، وہ اپنے دائیں کو بائیں کے اوپر اس طرح رکھتے ہیں، وہ یذکر اللہ، پھر وہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ اور آگے کیا فرمایا وَضَارِبْ ذِكْنَهُ عَلَى صَدْرِهِ، یضرب کا لفظ نہیں فرمایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جمیع البیان ہے، ایک ایک لفظ کے پیچھے ایک سمندر چھپا ہوا ہے، تو آپ نے یضرب نہیں کہا، فرمایا ضارب، لگاتار کسی چیز کو ضرب مارنا، ذِكْنَهِ عَلَى صَدْرِهِ، تو اپنی اس تھوڑی کو اپنے سینے کے اوپر بڑھتے رہتے ذکر کرتے ہیں۔ یہ طریقہ کار ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم ضارب ذِكْنَهِ عَلَى صَدْرِهِ، اور اس طرح کرنے سے ان کی چادر سرک جاتی ہے، نیچے گر جاتی ہے، یعنی ان کو اتنا ہوش نہیں ہوتا کہ اپنے کپڑے کو بھی سنبھال کے بیٹھے، وہ گر جاتا ہے۔ تو فرمایا اس کے ذکر کی شان ایسی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ مقام دیا ہے کہ جب روز قیامت آئے گا تو اللہ تعالیٰ اپنے 70,000 مقبول بندوں کو
چاند سے بھی زیادہ منور چہروں کے ساتھ اٹھائے گا اور انہیں کہا گا جس رستے سے چاہو جنت میں چلے جاؤ. اور اللہ کے وہ برگزیدہ بندے عرش رب ذوالجلال کے سامنے سے گزرتے ہوئے اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے جائیں گے کہ رواں روی میں اویس کرنی بھی جا رہا ہوگا. تو جب وہ عرش کے سامنے آئیں گے تو مالک کا حکم ہوگا کیف یا اویس، اور رک جا، تو کدھر جا رہا ہے؟ کیف یا اویس وشفع لامت محمد، مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے تو شفاعت کرتا چلا جا. تو کہتے ہیں پھر وہ رب ذوالجلال کے سامنے اپنا ہاتھ پھیلا دیں گے اور اتنا گڑ گڑائیں گے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جتنی بنی مدر اور بنی ربیہ کی بھیڑ بکریاں ہیں ان کے بالوں کے برابر وہ بغیر کسی حساب و کتاب کے اپنے ساتھ لے کے چلے جائیں گے. اور پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تو آگے یعنی ایک ایسا فرمان جاری کر دیا کہ یا علی و یا عمر ابن خطاب، جب تم ان سے ملنا تو اپنے لیے شفاعت کروانا، ان سے استغفار منگوانا. فرمایا کن کو جا رہا ہے؟ علی مرتضیٰ مولا کائنات کو. فرمایا کس کو جا رہا ہے؟ عمر بن الخطاب کو، جو نہ صرف عشرہ مبشرہ ہیں جن کی شان اگر بیان کی جائے تو گھنٹوں میں بھی ہم نہیں بیان کر سکتے. ان کو فرمایا کہ جب اس ذاکر سے ملنا تو ان سے دعا کروانا اپنے لیے. اور پھر آگے یہ کہ وہ گئے بھی ہیں. تو یہ جو محافل ہے دراصل یہ اتباع سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ طریقہ جو حضور نے ویسے کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نعت بیان کرتے ہوئے تبتل الہ تبتیلا، یہ حکم رب ذوالجلال نے ابتدائے نزول وحی میں ہی اپنے حبیب کو عطا کر دیا تھا کہ اللہ کے اسم ذاتی، یہ نہیں فرمایا کہ وذکر ربک، قرآن کریم میں بہت جگہ آیا ہے یہ اپنے رب کا ذکر کرو. حضور کو ذکر ہے وذکر اسم ربک، اپنے رب کے اسم کا ذکر کیا کر. وذکر اسم ربک وتبتل الہ تبتیلا، اور کٹ جائے دنیا سے جس طرح کٹ جانے کا حق ہے. یہ ہے وہ محافل جو سلمان فارسی اپنے کونوں میں کیا کرتے تھے. کٹ کے سارے کام ایک طرف ہیں، کسی نے زاویے بنائے ہوئے ہیں، کسی نے اپنے گھر کے کونے میں کیے ہوئے تھے، کسی نے بیسمنٹ میں بنا لیے. یہ وہ سنت مطہرہ ہے جو پہلا حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور جب آپ نبی کا آپ کا اعلان کر دیا اور وہی ہوئی تو سورہ مزمل دوسری صورتوں میں آتی ہے جو پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہوئی کہ اے کملی والے اٹھ قم اللیل الا قلیلا. وہ آگے پھر پیغام کا آتا ہے کہ آپ کے اوپر تو ہم بہت بڑی ذمہ داری ڈالنے والے ہیں. تو اس کے ضمن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شخصی طور پر جو حکم ہوا وہ یہی تھا کہ اپنے رب کے اسم کا یعنی اسم ذات کا ذکر کیا کر. اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اویس کرنی رضی اللہ عنہ کو مثال دے کر یہ بتا دیا کہ جو عشاق ہوتے ہیں وہ ضربے لگاتے ہیں اللہ کے نام کی. ہمارا کوئی عمل نہ اللہ کے حکم کے خلاف ہے نہ سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خلاف کرتا ہے، ٹوٹل اتباع کرتے ہیں. اور یہ مقصود الہی ہے. ذکر کی تو اس حد تک شان بتا دی گئی ہے کہ یذکرون اللہ حتی یقولون انہ مجنون. اتنا ذکر کرو کہ دیکھنے والا کہے یہ پاگل ہو گئے، یہ دیوانے ہو گئے. یہ وہ ذکر کا مقصد ہے کہ اتنا گہرائی میں چلے جاؤ کہ دنیا کہہ اٹھے کہ یہ پاگل ہے. حضرت جنید بغدادی علیہ الرحمہ بہت بڑے یعنی جنہیں کہا جاتا ہے کہ استاد الصوفیاء ہیں اور شیخ الطائفہ کہا گیا ہے انہیں. اس میں کوئی شک نہیں، ان کا مقام اللہ تعالیٰ نے ایسا دیا ہے کہ تمام بڑے مشائخ ان سے فیض طلب ہیں. ان کے پاس ان کے ایک مرید آئے کہ جناب وہ آپ کے مریدین میں سے ایک بندہ عجیب حرکتیں کرتا ہے. مسجد میں جب نماز ختم ہو اس کے بعد کھڑا ہو کے وہ اپنے سر مارتا رہتا ہے اور عجیب سی اس نے بنا لی ہے اپنا، تو اس کو اپنا ہوش ہی نہیں ہوتا. تو فرمایا کہ جب آ جائے نماز کا وقت تو اس کے کان میں جا کے اذان دے دینا. کہنے لگے وہ تو اذان سنتا ہے تو ہوش میں آتا ہے، وضو کرتا ہے، نماز پڑھ لیتا ہے. پھر کہتا جب جو ہی ختم ہوتی وہ پھر کھڑا ہو جاتا ہے. کہنے لگے وہ جو بندہ حالت ہوش میں نماز قائم کرتا ہے، اپنے فرائض پورا کرتا ہے، باقی تو وہ ذکر الہی ہے، اس کو دیکھ کر تم یہی کہتے ہو نا کہ مجنون ہے. اور فرمایا کہ یہی تو مقصود الہی ہے کہ یذکرون اللہ حتی یقولون انہ مجنون. کو دیکھنے والا کہ یار یہ کیا سر مار رہے ہیں، یہ کیا کر رہے ہیں، یہ کیا سر دھن رہے ہیں،
یہ مقصود الہی یہی ہے کہ ذکر کی کیفیت اس طرح ہو جائے کہ قیام وقعود وعلی جنوبہم، اٹھتے بیٹھتے، پاس سے لیٹتے ہوئے لیٹتے ہوئے، جو بھی ذکر کی حالت تمہاری ہو اس کو بھولنا نہیں ہے، وہ تم کو بھولے گا ہی نہیں۔ اور جب تک اس امت میں ذکر کی کثرت تھی، خدا کی قسم بڑی مقبول دعائیں تھیں، وہ جدھر جاتے تھے فتوحات آتی تھی۔ جب سے ہم نے ان محافل ذکر کو ترک کر دیا ہے یا محدود کر دیا ہے، ہماری قوت استجابت وہ بھی سلب ہو گئی ہے۔ بڑے بڑے لوگ ممبروں کے اوپر بیٹھ کے دعوت دین تو دیتے ہیں، بڑے بڑے تقاریر بھی کرتے ہیں، خطابات کرتے ہیں، لیکن ان کی کوئی دعا کبھی مقبول نہیں ہوتی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ظاہری طور پر انہوں نے جو ہے ایک لبادہ پہن کے وہ ذکر کرتے ہیں، اندر بیٹھ کے تنہائی میں ذکر کرنا مقصود تو یہ ہے وَتَبَتِّلِ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، ایسے کٹ جا دنیا سے جس طرح کٹنے کا حق ہے، کسی کو پتہ نہ ہو اور اپنے آپ کو ہوش نہ ہو۔ تو میں ساتھ مبارکباد پیش کرتا ہوں جناب قبلہ غازی صاحب کو کہ انہوں نے اس سنت مہجورہ کو دوبارہ جاری فرمایا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس میں زیادہ برکت دے، لوگ جوگ در دوگ شریک ہوں، اور جہاں جو ہمارے سامعین اور ناظرین جہاں بھی ہیں وہ اس طرح کی محافل کا اہتمام کیا کریں، کیونکہ یہ سنت صحابہ ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک حکم ہے کہ جمعے کو خاص طور پہ کبھی نہا کر آؤ، کپڑے پہن کے خوشبو لگا کر آؤ۔ اس کے پیچھے جو وجہ بتائی ہے محدثین نے وہ یہ تھی کہ جب ریاض الجنہ میں حضور بیٹھ کے ذکر کرتے تو وہ بادیہ نشین، وہ صحابہ کرام، وہ سید الفقراء جن کو ہم کہتے ہیں، ابو ذر غفاری، سلمان فارسی، وہ یعنی مالی لحاظ سے ان کی کیفیت جو بھی تھی، لیکن وہ اون کے جبے پہنا کرتے تھے۔ اب 8 دن میں اون کا جبہ اور وہاں کی گرمی تو پسینوں سے بو آنے لگ جاتی تھی، تو ساتھ بیٹھے کو تھوڑی سی کراہیت ہوتی تھی۔ حضور نے فرمایا کہ جب اس طرح کی محفل و جمع ہو مسجد نبی میں تو خوشبو لگا کے آیا کرو تاکہ ایک اور قسم کا جو رنگ ہے وہ زیادہ ہو جائے۔ محافل کے منعقد کرنے کے لیے تو میں آپ کو بے تحاشا جو ہے وہ اسناد پیش کر سکتا ہوں، اور خفی بھی اور جلی بھی۔ یہ شان ہے ہمارے صوفیاء کرام کی کہ انہوں نے اس سنت مطہرہ کو آج بھی اسی طرح ہی قائم رکھا ہے جس طرح صحابہ کرام کیا کرتے تھے۔ تنہائی میں ذکر کرتے تھے تو اہلیت الاولیاء میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ مثال دی جاتی ہے کہ انہوں نے اپنے جہاں وہ ذکر کرتے تھے تو کھلا سا گھر تھا، وہ کمرہ تھا، تو اس میں ایک تھوڑا سا ہال پانی کا بنایا ہوا تھا، اور پھر وہ کبھی لیٹ کے کبھی کھڑے ہو کے ذکر کرتے، تو جب حدت ذکر ہوتی تو پانی میں ہاتھ بھگو کے سینے کو لگا کے ذکر جاری کیا کرتے تھے۔ یعنی اتنی بڑی شخصیت ہے ہمارے لیے۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا تو فرمان اقدس ہے کہ اصحابی کا نجوم فَأَيُّهُمْ مَقْتَدَيْتُمْ مَهْتَدَيْتُمْ، تم نے ایک اصحابی کو بھی فالو کر لیا تو تم نے ہدایت پالی۔ یہاں تو 20 صحابہ کی مثالیں ہمارے کتب سیر میں ملتی ہیں، احادیث میں مل جاتی ہیں، جو ذکر کی اس حد تک چلے جاتے تھے کہ حدت سے کام بڑھ جاتا تھا، اور پھر وہ پانی میں ہاتھ ڈالتے، سینے میں ڈالتے، کبھی ماتھے پہ لگاتے تھے۔ سیدنا علی کرم اللہ وجہہ، آپ سے بڑی شخصیت کون ہے؟ باب العلم، مدینۃ العلم کے باب، ہمیشہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر و حضر میں کوئی مقام ایسا نہیں کہ سوائے غزوہ تبوک کے حضور نے ان کو کر دیا تھا کہ گورنر بنا کے آپ نے ادھر رہنا، میرے پیچھے نہیں آنا، آپ میرے لیے بمنزل ہارون ہیں، الا لا نبی بعدی، میرے بعد نبی نہیں ہیں آپ۔ لیکن بہت سارے مقامات دے کے فرمایا کہ یہاں باقی ہر غزوے میں وہ آپ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے، سفر میں حضر میں۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد تو ایک شاخ کا ہمیشہ جمگھٹا ہوتا تھا، تو خلوت بہت کم ہی نصیب ہوتی تھی۔ ایک دفعہ حجرہ مبارک میں آئے تو دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکیلے ہیں، کوئی اور نہیں ہے، صرف سیدہ یعنی ام المومنین کا کوئی حجرہ تھا۔ یہ اس میں نہیں بتایا گیا کہ سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حجرہ مبارک میں تھے، سیدہ عائشہ صدیقہ، یا کسی ام المومنین کے حجرہ میں آپ مقیم تھے، تو آپ تشریف لے کر آئے تو دیکھا کہ آج تخلیہ ہے اور آج ہی تو مانگنے کا موقع ہے۔
تو عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماں باپ آپ پہ فدا ہوں، آپ سب کو ذکر دیتے ہیں، آج مجھے بھی کوئی ذکر دے دیجیے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وہ افضل الذکر لا الہ الا اللہ، اے علی سب سے بڑھ کر ذکر تو لا الہ الا اللہ کا ہے۔ عرض کیا یا رسول اللہ یہ تو آیت قرآنی ہے، ہمارے اوپر فرض ہے۔ آپ نے فرمایا صرف آیت قرآنی سمجھ کے اگنور نہیں کرنا، یہ انبیاء کا ذکر ہے، اور اگر ساری کائنات میرے بائیں ہاتھ پہ رکھ دیا جائے، صرف لا الہ الا اللہ کا ذکر میرے دائیں ہاتھ پہ ہے تو میں اس کو قبول کروں گا، ساری کائنات کو ٹھکرا دوں گا۔ تو پھر عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر طریقہ بھی بتا دیجیے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ پہلا بندہ ہے تو جس نے پوچھا طریقہ ذکر کیا ہے، طریقہ ذکر کیا ہے۔ یہ شیخ اور مرید کا ایک تعلق اس سے ظاہر ہوتا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوزانو ہو کے بیٹھ گئے، سیدنا علی کرم اللہ وجہ کو فرمایا میرے سامنے آ کے دوزانو ہو کے بیٹھ جاؤ۔ بیٹھ گئے اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے علی تو نے آنکھیں کھول کے رکھنی ہے، میرے چہرے کے اوپر رکھنا ہے، میں اپنی آنکھیں بند کروں گا اور ذکر کروں گا، دیکھنا میں کس طرح کرتا ہوں۔ تو سیدنا علی کرم اللہ وجہ ٹکٹکی لگا کے چہرہ والضحیٰ دیکھ رہے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آنکھیں مود کر 3 دفعہ ایک سانس میں لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ فرمایا، اور پھر رکے، پھر ایک سانس میں 3 دفعہ پڑھا، پھر ایک دفعہ، اس طرح 3 دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ریپیٹ کیا اور اپنی نگاہ مبارک وا کر دی، اور سیدنا علی کرم اللہ وجہ سے پوچھا کہ دیکھا؟ تو فرمایا کہ اب میں دیکھتا ہوں تیرے چہرے کو، اب تو نے آنکھیں بند کرنی ہے، اب میں تیرے چہرے کو دیکھتا ہوں، اب تو نے آنکھیں بند کر کے جو میں نے کیا اس طرح کر۔ تو سیدنا علی کرم اللہ وجہ نے آنکھیں بند کر کے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ 3 دفعہ ایک ایک سانس میں انہوں نے بھی ریپیٹ کیا، اور پھر حضور نے فرمایا آنکھیں کھول دو۔ فرمایا یہ طریقہ ہے یہ کلمہ طیبہ کے ذکر کا، لا الہ الا اللہ کا۔ اسے عرفاء جو ہیں وہ تو نچوڑ نکالتے ہیں نا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سانس میں 3 دفعہ ضربیں لگائی، تو اسے 3 ضربہ ذکر کہا جاتا ہے ہمارے صوفیاء کی لغت میں، کہ ایک سانس میں 3 ضربیں لگانا، لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ، اور یہ مسنون ہے، اور سیدنا علی کرم اللہ وجہ سے یہ ثابت ہے۔ جی 6 ضربی اس کو کہتے ہیں، 3 ضربیہ، اور مشائخ نے پھر آگے آپ کو پتہ ہے جس کا میدان کھلتا ہے، سمندر کھلا ہے، تو وہ جہاں تک جائے تیراکی کرتا چلا جائے، اس کو ممانعت نہیں ہے۔ ایسے مشائخ ہمیں ملتے ہیں، حضرت صابر علی احمد صابر کلیری، وہ 7 ضربہ کیا کرتے تھے، اور پھر عالم یہ ہو گیا تھا کہ آپ نے فرمایا جنگل میں نکل جاؤ، برداشت نہیں عدت ہوتی، تو وہ جنگل میں جب گئے تو روایت میں ہے کہ وہ ایک درخت کے ساتھ الٹے لٹک جاتے تھے اور پھر جھومتے تھے لا الہ الا اللہ، ایک سانس میں 7 دفعہ کرتے، اور جب لا الہ الا اللہ منہ سے نکلتا تو ایک وقت وہ آ جاتا تھا کہ جس طرح آگ نکلتی اس طرح نور کے شعلے نکلتے تھے، اور دنیا ڈرتی تھی کہ یہ جلا دے گا، تو آ کے شکایت کر دی کسی نے کہ جناب آپ کا بھانجا یہ حرکتیں کر رہا ہے وہاں، تو آپ نے اپنے مرید خاص کو بھیجا کہ جاؤ اس کو اتار کے لے کر آؤ۔ کسی کی جرت نہیں ہوتی تھی کہ وہ ذکر کر رہے ہیں ان کو جا کے روک لے، تو چونکہ مرشد نے حکم دیا تھا، گئے جا کے تو آہستہ آہستہ قریب جا کے ان کے منہ پہ ہاتھ رکھ دیا، تو منہ آنکھ کھول کے کہنے لگے تمہیں جرت کس طرح پڑی ہے؟ کہنے لگے مرشد پاک کا حکم ہے اتر آؤ۔ کہنے لگے مگر تو سامنے کس طرح آ گیا؟ کہتا مرشد نے آپ کو لا الہ الا اللہ کا ذکر دیا ہوا ہے، مجھے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر دیا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، کہ تم میں جلانے کی قوت ہے، مجھ میں بجھانے کی قوت ہے۔ تو یہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو یہ کلمہ پورا جب ہم پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس لیے لا الہ الا اللہ کی ضربیں زیادہ لگاتے ہیں، آخر میں ایک دفعہ ہی محمد رسول اللہ ساری حدت کو ختم کر دیتا ہے۔ تو یہ مبارک محافل ذکر بڑی مقبول ہیں۔ ایک حدیث پاک میں تو آتا ہے کہ جہاں ذکر ہو رہا ہوتا ہے وہاں
اللہ کے فرشتے اس کے گرد ہزاروں کی تعداد میں گھومتے رہتے ہیں، اڑتے رہتے ہیں، اور ساتھ یہ بھی صراحت فرما دی کہ یہ وہ فرشتے ہوتے ہیں جو اسی ذکر کو کر رہے ہوتے ہیں، وہ اپنے اپنے ذکر کی محافل کو ڈھونڈتے ہیں، پھر اس کے گرد گھومتے ہیں، اور ابھی محفل جاری ہوتی ہے تو جا کے رب کے حضور عرض کرتے ہیں مالک تیرے ایک اللہ کے بندوں کا گروہ بیٹھا ہوا تیرا ذکر کر رہا ہے، تو فرمایا کیا چاہتے ہو کہ ان کو معاف کر دے، ان کو درجہ اولیاء میں لے جا؟ فرمایا تم اب درخواست کر رہے ہو، میں نے ابھی محفل ختم نہیں ان کو کر دیا ہے۔ تو یہ بہت ہی درجے کی بلند درجے کی محافل ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں ان کو جاری و ساری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب جس طرح قبلہ صاحب نے مجھے حکم دیا، یہ تو اصل میں ابتدائیہ تھا، میں نے بس اس کی اہمیت پہ تھوڑا سا زور دیا ہے کہ یہ ایک لفظ میں صرف یہ کہوں گا کہ اللہ کا حکم یہ لا تکن غافلا، اس کا اور دنیاوی معنی لیتے ہیں کہ غفلت نہیں کرنی، لیکن ہمارے علماء جب بات کرتے ہیں، ہمارے عرفاء، کہ جو دم غافل سو دم کافر، کیونکہ مالک نے کہہ دیا لا تکن غافلا، اور جب مالک کی ممانعت ہو جائے کہ یہ کام نہیں کرنا اور ہم کریں تو پھر حالت کفر میں چلے جاتے ہیں، کیونکہ ہم نے حکم الہی نہیں مانا۔ تو یہ جو صوفیہ کا قول ہے نا کہ جو دم غافل وہ دم کافر، اور اس کی وجہ یہی ہے کہ مالک کا تو حکم ہے میرے ذکر سے سوتے بیٹھتے اٹھتے سانس لیتے تم نے مجھے ہر حالت میں ذکر کرنا ہے، تو جب ہم بھول جاتے ہیں تو وہ بھی پھر ہمیں بھول جاتا ہے۔ یہ اس کی اپنی ادا ہے، وہ کرم رکھے تو رکھے، اس کے تمام گناہوں کے باوجود بھی ہمارا خیال رکھتا ہے، لیکن جب آخر آئے گی تو فرمایا تو اس میں بھی یہ آیت کریمہ آتی تم ہمیں بھول گئے تھے ہم تمہیں بھول گئے تھے۔ تو خدا را ان محافل کو نہ صرف جاری و رکھیں بلکہ اس کا چرچا کریں، دوسرے لوگوں میں بھی اس کے فیض و برکات پتہ چلے، تاکہ یہ امت بیک آن ٹریک آ جائے کہ ہم نے وہ منزل لینی ہے۔ اور یہ صرف صوفیہ کے لیے حکم نہیں آیا، صوفیہ کو یہ شرف حاصل ہے، یہ اللہ کا کرم ہے کہ انہوں نے اس سنت مصطفی سنت اصحابہ کرام کو جاری و ساری رکھا ہوا ہے۔ وہ صرف یہ کہ ممبر و محراب کے اوپر جلوہ نما ہونے سے ذکر نہیں ہوتا، وہ خطبات ہوتے ہیں، وہ اپنا کام ہے، ان کا ایک الگ ہے، وہ دین کا ایک دوسرا پارٹ ہے، لیکن دین کا اندرونی روحانی پارٹ یہ ہے جو یہاں ہو رہا ہے، اس کا ہم نے اجرا بھی کرنا ہے اور تسلسل بھی رکھنا ہے۔ تو اب میں تھوڑا سا اس موضوع کی طرف آتا ہوں، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مطہرہ کا۔ ایک تو وہ صورت ہے، سیرت پاک ہے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ضم کر دی ہے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت۔ ہمارے پاس سب سے جو بڑا سورس ہے سیرت کا وہ کتاب الہی ہے کہ اللہ نے اپنے حبیب کی سیرت اس عالم بشریت کے دم اولی سے لے کے دم آخری تک اس میں رکھ دی۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم قرآن سے سیرت ثابت نہیں کر سکتے، انہوں نے دراصل قرآن کو سمجھنے کی کوشش بھی نہیں کی کبھی۔ وہ قطعی طور پر صرف تلاوت کرتے ہیں اور آگے چلے جاتے ہیں۔ اس میں تو ایک بحر ذخار ہے کہ جس میں جتنی بھی غواصی کر لی جائے اتنا مل جاتا ہے۔ تو نقطہ اول سے علم یجد کا یتیمن فآوا کہ حضور کی پیدائش بطور یتیم ہوئی، اس مقام سے لے کر سورہ زمر میں انکا میتن و انہم لمیتون تک کہ آپ نے بھی اس دنیا میں جانا ہے۔ ابتدا سے لے کے انتہا تک سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ سمادی ہے، لیکن وہ تو مالک کا فرمان ہے نا، اپنے حبیب کے جو بہت ہی نمایاں گوشے ہیں ان کو بیان کیا ہے، لیکن صحابہ کرام سے تو وہ گوشے جو بیان نہیں ہوئے وہ ان کے سامنے تھے۔ تو ایک وہ سیرت ہے جو جسے ہم کبھی واقدی سے، کبھی ابن اسحاق سے، کبھی ابن شام سے، یا وہ لوگ جن کو اللہ نے شرف دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو انہوں نے قلم بند کیا ہے۔ ایک وہ سیرت ہے کہ جہاں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے ایپیسوڈ سوانے ادا ہوئے تھے، وہ ارض پاک حجاز بھی ہے، مکہ بھی ہے، مدینہ بھی ہے، اور پورے کی پوری بیلٹ جو ہے جس کو حجاز مقدس کہتے ہیں، جہاں جہاں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گئے، وہ
سیرت پاک کی ایک اور قسم کی کتاب ہے جسے دست قدرت نے سنوارا اور قدمین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قدموں سے اپنی سیرت لکھ دی ہے۔ تو سیرت مبارکہ کا ایک تاریخی پہلو ہے کہ جغرافی پہلو بھی ہے کہ یہ واقعات ہوئے کہاں ہیں۔ پڑھنے سے جس طرح حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کا ہے کہ ہم اپنے بچوں کو سیرت اس طرح پڑھاتے ہیں جس طرح قرآن کریم کا کوئی سورہ ہو۔ اسی طرح حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بچوں کو ساتھ لے جایا کرتے تھے کہ چلو میرے ساتھ، میں آپ کو میدان جنگ دکھاتا ہوں، تمہیں پتہ چلے تمہارے بابا نے یہاں کون سے میدان مارے تھے، کس طریقے سے ہم نے یہ میدان جیتے ہیں۔ اور جب وہ پہاڑیوں سے ان گزرگاہوں سے گزرتے تو ان جھاڑیوں کو پکڑ کے کہتے تھے خدا کی قسم ہم کچھ ساتھ لے کے نہیں چلتے تھے، یہ جو ندی نالیوں میں پانی ہے اس کو پیتے تھے اور انہی درختوں کے پتے ہم کھا کے سفر کیا کرتے تھے، اور ہمیں کبھی نہ بھوک لگتی تھی پیاس نہیں لگتی تھی، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں جا رہے ہوتے تھے۔ وہ فاتحین اقوام، وہ غازی، یہ اقبال نے تو یہ فرمایا نا الہ الرحمٰ نے، یہ غازی یہ تیرے پر اسرار بندے، میں وہ کہتا ہوں وہ غازی وہ تیرے پر اسرار بندے جنہیں تو نے بخشا تھا ذوق خدائی، دو نیم ان کے ٹھوکر سے صحرا و دریا، سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی۔ وہ اتنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی ٹریننگ اور تدریب کر دی تھی کہ پھر جدھر بھی ان کے قدم اٹھتے تھے، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کہا جاتا ہے کہ ایک ماہ پہلے جب لوگوں کو پتہ چل جائے کہ خالد آ رہا ہے تو رومی جو تھے وہ کیلیڈاس آپ کو کہتے تھے، خالد کی بجائے ان سے وہ خے کا تو تلفظ نہیں نکال سکتے، وہ کے کا نکالتے تو کہتے کیلیڈاس آ رہا ہے تو پہلے ہی سرنڈر کر دیتے تھے۔ یہ وہ ہیبت تھی جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں تدریب لے کر ٹریننگ لے کر انہوں نے حاصل کی تھی کہ جدھر قدم اٹھایا کوئی پہاڑ ان کو روک نہیں سکا، کوئی ندی ایسی نہیں تھی، کوئی یرموک ایسا نہیں تھا جس کو وہ عبور نہ کر پائے۔ وہ دور بھی آ گیا کہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب فتح کرنے ایران فتح کرنے کے لیے گئے اور قادسیہ کے میدان میں، تو درمیان میں یہ تھا فرات، یہ جس طرح ہمارے ہاں طغیانی آتی ہے مونسون کی، اس طرح اس کے بھی 2 مہینے آتے ہیں کہ وہ بھرپور چلتا ہے پھر، اور اتنا چلتا ہے کہ اسے عبور کرنا مشکل تھا۔ تو رومی ایرانی فوج اپنے خیموں میں بیٹھی ہوئی ہے، رستم و سہراب اپنے خیموں میں مگن ہے کہ یہ 2-3 ماہ تک تو یہ دریا ہی عبور نہیں کر سکتے، اور اتنی دیر میں ان کا دانہ پانی مک جائے گا، یہ بدو لوگ ہیں ان کے پاس تو اتنا ہوگا نہیں اور یہ بھوکے ہو کے واپس چلے جائیں گے۔ تو اور ساتھ یہ کیا کہ احتیاطاً انہوں نے زمین کے اوپر کیل گاڑ دیے کہ جب اگر آتے بھی ہیں تو یہ اونٹوں کے اوپر آئیں گے، تو وہ جو اس وقت مائن کا تصور تو نہیں تھا لیکن کیل گاڑ دیے کہ ان کے جانوروں کے پاؤں میں لگے گا وہ بھاگ جائیں گے۔ وہ ایک طرح کی لینڈ مائنز انہوں نے بچھا دی اور اپنے خیموں میں مست ہیں۔ ادھر وہی حالت ہو گئی کہ دانہ پانی جو تھا راشن تھا وہ آہستہ آہستہ قلیل ہوتا گیا۔ تو ایک دن صحابہ نے عرض کی آپ کے ساتھیوں نے کہ اے امیر، کب تک ہمیں یہاں انتظار کروانا ہے؟ یہ دریا تو ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا۔ کیا مسئلہ ہے؟ کہتے راشن ختم ہو رہا ہے، کیا کریں ہم؟ فرمایا ٹھیک ہے، کل صبح فجر کی جب میں نماز پڑھاؤں گا سارے بندے اس سے پہلے تیار ہو کے آنا اور اپنے گھوڑے اپنے سوار جو بھی ہے اونٹوں کے اوپر تیار ہو جانا۔ جب میں نے اللہ اکبر کہا تو میرے پیچھے آ جانا اور پیچھے مڑ کے دیکھنا نہیں ہے۔ سب تیار ہو گئے اور وہ اپنا زینے کس کے تیار ہیں۔ جب نماز کے بعد نعرہ تکبیر بلند ہوا تو حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے اور اسی دریا کے اوپر سے اپنا گھوڑا دوڑا کے جا رہے ہیں، ایک سم تک ان کا نیچے نہیں پانی کے گیا، اور پوری کی پوری فوج کو اس یعنی طغیانی میں بہتے ہوئے دریا کو عبور کر کے دوسری طرف چلے گئے۔ اور وہ لوگ ایرانی یہ سمجھ رہے تھے وہ تو بعد میں آئیں گے، اور وہ جو کیل گاڑے تھے وہ الٹے ہو کر زمین میں گڑ گیا اور وہ گھوڑے اور ان کے سوار وہ آگے چلے گئے۔ اس عالم میں حضرت سعد بن ابی وقاص اس کا جو یزدگرد تھا اس کے خیمے پہ پہنچے ہیں کہ 2 زرہ پہن کے وہ لیٹا ہوا تھا،
اٹھ نہیں سکا، آپ نے ٹانگوں سے پکڑ کے اس کو کھینچا ہے۔ اور پیچھے سے آواز کیا آ رہی تھی؟ دیو آمدن، دیو آمدن، دیو آمدن۔ یہ تو بندے نہیں ہیں، یہ دیو آ گئے ہیں۔ مگر یہ دیو کس نے پیدا کیے تھے؟ دیکھنے میں تو وہ بندے ہی تھے، لیکن انہوں نے جو جسے کہتے شربت دیدار پیا ہوا تھا، جو ٹریننگ لی ہوئی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، جو وہ وادیوں کے نشیب و فراز سے گزرے تھے، جن گھاٹیوں سے وہ گزار کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر گئے تھے، ان کے لیے یہ دریا تو کوئی بات بھی نہیں تھی۔ صرف ایک ایمان اتنا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیا ہے کہ مالک نے یہ شہر مجھے دے دیا ہے، یہ مجھے ایران کے خزانوں کی چابیاں دے دی ہے، تو وہ تو بڑھ کے صرف لینے گئے تھے۔ اور جب جی کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، جب غزوہ خندق میں حضور نے وہ چٹان کو توڑا تو چھن کر کے آواز آئی، پھر دوسری دفعہ مارا تو چٹان اور ٹوٹی، پھر چھن کر کے آواز آئی، اس طرح 3 دفعہ ہوا۔ تو اور چٹان سے ایک روشنی نکلتی تھی کہ جو کبھی شمال روشن ہو جاتا تھا، کبھی جنوب، اور کبھی شرق اور غرب۔ تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ چھن کر کے کیا آتا ہے؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ میں نے جب پہلی ضرب لگائی تو شام کا علاقہ مجھے دکھا دیا، ان کے محلات اور چابیاں مجھے عطا کر دی ہیں۔ پھر جب مشرق کو دکھایا تو یہ کیسر و کسریٰ کے سارے محلات میرے سامنے تھے، مجھے چابیاں دے دی گئی ہیں۔ اسی طرح یمن اور یہ جو علاقہ ہے جنوب کا، مغرب کا، یعنی مصر وغیرہ کا، یہ مجھے عطا کر دیے، اس کی چابیاں ہیں۔ تو اب وہ چابیاں تو حضور کو مل گئیں، تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ چابیاں کسی کو تو دی ہیں نا۔ اور ان کا یہ عالم تھا کہ جب کیسر و کسریٰ کے جب محلوں کے اوپر قبضہ ہوا تو حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قبضہ کر کے وہ چابیاں ہاتھ میں پکڑ کے مدینے کی طرف رخ کر کے کہ یا رسول اللہ، ہمارے ماں باپ آپ پہ فدا ہوں، آپ نے ہمیں چابیاں دی، ہم نے اسے فتح کر لیا ہے۔ اسی طرح صحابہ کی سنت تھی کہ جو ہوتا پھر مدینے کی طرف رخ کر کے صدا لگاتے تھے۔ تو اور پھر ایک بہت تیز گھوڑ سوار کو مدینے بھیجتے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، امیر المومنین کو اطلاع دے دی جائے۔ اور جب پھر وہ بندہ خبر لے کر آتا فتح کی، تو مدینے میں خوشی کا یہ عالم ہے کہ صحابہ جھومتے تھے کہ اللہ کا شکر ہے جو اس جہاد میں نہیں جاتے، بچے بوڑھے جو پیچھے رہ جاتے تھے وہ خوشیاں مناتے۔ تو ان میں ایک، میں ابھی نام نہیں لینا چاہتا، اہل دیوبند کی ایک شخصیت ہے، انہوں نے ایک لفظ استعمال کیا اس واقعے کو بیان کرتے ہوئے کہ ایک مدینہ میں ایک مجذوب تھا اور وہ حالت جذب میں ایک نعرہ لگاتا، اوے پاگلو، یہ سعد بن ابی وقاص نے فتح نہیں کیا، چابیاں تو میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں دی ہیں، اور قیامت تک کوئی فتح ایسی نہیں ہوگی کہ ان چابیوں سے جو بھی فتح ہوگی اس کی چابیاں تو مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم عطا کر کے گئے، وقت متعین ہے، جس کے نصیب میں ہے وہ کھولتا چلا جائے گا۔ اور فرمایا اس مجذوب کا نام ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ تو یہ عالم تھا کہ مدینے میں خبر آتی تو ابو ہریرہ بے بس ہو کے کہتے، اوے تم نے کیا فتح کیا ہے؟ یہ چابیاں تو مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دی ہوئی ہیں۔ تو سیرت مطہرہ کو اس رنگ سے دیکھنا کہ تاریخ کو جغرافیے سے جوڑنا، یہ اللہ تعالیٰ نے مجھے شرف دیا ہے، اور لوگوں نے بھی لکھے ہیں۔ ڈاکٹر حمید اللہ، اللہ تعالیٰ ان کو بہت زیادہ جزا دے، انہوں نے گراؤنڈ بریکنگ کام کیا ہے۔ ان کی کوئی 80 صفحے کی کتاب ہے، بیٹل فیلڈز آف پرافٹ محمد۔ وہ گئے جو زیارات کے لیے 1935 میں، جو کچھ انہوں نے 2-3 جگہ دیکھی، تو بڑے لوگوں کے بڑے کام ہوتے ہیں، 2-3 جگہ دیکھ کر اس کا نام بیٹل فیلڈز آف پرافٹ محمد رکھ دیا، لیکن ساتھ یہ لکھا کہ یہ ابتدائیہ ہے، دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کوئی ایسا بندہ لائے جو ڈیٹیلڈ ان میدانوں کو سروے کرے۔ پھر پاکستان میں اور بھی میں نے دیکھا میدان جنگوں کے اوپر کتابیں، ابھی حال ہی میں کوئی ڈاکٹر عبد المالک صاحب انہوں نے بھی لکھی ہے۔ لیکن بات یہ ہوتی کہ پوری طرح 28 غزوات کو کور کرنا یہ آسان کام نہیں تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ شرف دیا ہے کہ میں نے تاریخ کو، سیرت مطہرہ کو جغرافیے کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کی۔ یہ وہ کام ہے جو ہمارے متقدمین میں امام واقدی نے کیا ہے۔ انہوں نے ایک جگہ ذکر کیا ہے کہ میں صحابہ کرام کی اولاد کے پاس جاتا تھا، ان کے پوتوں سے یا بیٹوں سے پوچھتا تھا تمہارا بابا
کس جنگ میں شہید ہوا، کہاں دفن ہے، تو میں اس کو ساتھ لے کے وہ میدان جنگ دیکھنے جاتا تھا. اور فرمایا کہ ایک بڑا ہی کٹھن مرحلہ تھا اونٹوں کے اوپر جانے کا، کہ میں نے غزوہ بنی مستلق کی جگہ بھی دیکھی ہے. تو ایسی شخصیتیں آئیں جنہوں نے پھر وہ تلاش حق کیا، یا جادہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کیا. اور امام ابن شہاب زہری نے بھی حد کر دی. ان کے نقوش ہمیں وادیوں میں آج ملتے ہیں، غزوات کے جو رستے ہیں پہاڑوں کے اوپر. انا محمد ابن مسلم کئی جگہ 6-7 جگہوں کے اوپر تو میں دیکھ چکا ہوں کہ جہاں سے گزرے وہ اپنا چھوڑ کے چلے گئے. اور اسی طرح سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، وہ شخصیت جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ جب جاتے تو آپ خود کمانڈ فرماتے، لیکن آپریشن کے لیے ایک جسے کہتے ہیں نا کہ آپریشن کمانڈر ایک نامینیٹ کر دیتے تھے، ان کو ایک جھنڈا دے دیتے تھے. تو غزوہ تبوک کے لیے چیف آپریشن کمانڈر کو نامینیٹ کیا آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے، لوائے اعظم ان کو دے دیا کہ آپ نے آپریشن کو سنبھالنا ہے. ایک ایسی سخت قسم کی گھاٹی ہے، اس کے نیچے ہمیں آپ کے آثار مل گئے، لکھا ہوا ہے انا ابو بکر. تصدیق، مہر تصدیق. جہاں جہاں سے وہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانے اور شمع کے پروانے جو گزرے ہیں، انہوں نے اپنے آٹوگرافز چھوڑے ہوئے ہیں، وہ ہمیں رہنمائی کر دیتے ہیں کہ یقیناً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہی گزرگاہ تھی. جگہ لگا، اس سے اگلی جگہ، اور پھر وقت کے ساتھ ساتھ عشاق ان وادیوں سے گزرتے رہے، ان مسلیات کا ذکر کرتے رہے کہ فلاں غزوے میں اتنے مسلح ہیں، فلاں غزوے میں اتنے مسلح ہیں. تو اس سے ہمیں یہ فائدہ ہوا کہ راہوں کا تعین ہو گیا. وادیوں کے نام بدقسمتی سے، یہ شاید انسانی فطرت ہے کہ لوگ جب ایک نسل چلی جاتی، دوسری چلی جاتی، تو پھر وہ نئے نام ڈھونڈ لیتے ہیں، سڑکوں کے نام، وادیوں کے نام. بہت سے جو ہے نا وہ اب اصلی نام ہمیں ملتے بھی نہیں ہیں. وہ علاقے خالی ہو گئے، صحرا بالکل خالی ہو گئے، اگلی کو قوم آ کے بسی، انہوں نے اپنے نام رکھ دیے. لیکن جب ہم سیرت کے نقطۂ نگاہ سے ان وادیوں سے گزرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ وہ مسلیات ہماری رہنمائی کر دیتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں کوئی مسلح مل جاتا ہے، کہیں نہ کہیں قدم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آثار مل جاتے ہیں، کہیں نہ کہیں ناقہ مبارکہ کے قدم لگے ہوئے ہمیں مل جاتے ہیں. وہ چیز ہمیں آج بھی کھینچ کے لے جاتی ہے کہ اس طرح بل کھاتے ہوئے ادھر سے گئے، وہاں سے گئے، فلاں وادی میں داخل ہوئے، فلاں جس کو ہم اپنی لینگویج میں جوہر کہتے ہیں، کہ فلاں غدیر کے اوپر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی پیا، فلاں جگہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے رات گزاری. اور یہ سارے کے سارے ان کو جب جمع کرتے ہیں تو پھر جغرافیہ تو وہی ہے. حجاز مقدس رب ذوالجلال نے اپنے حبیب کے لیے چن لی پوری کائنات، بلینز آف گلیکسیز کو چھوڑ کر اس ارض پاک میں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے وہ سٹیج سجائی گئی ہے. لیکن مشکل ترین سٹیج ہے خدا کی قسم. آپ نے مکہ اور مدینہ میں ٹریول کرتے ہوئے رستے میں اگر دائیں اور بائیں دیکھیں تو اتنی گہری وادیوں کے اوپر پل بنائے ہوئے ہیں کہ آج تو ہم بڑی آسانی سے گزر جاتے ہیں، لیکن ذرا نیچے دیکھیں کہ ان کو عبور پیدل چل کر یا گھوڑوں کے اوپر یا اونٹوں کے اوپر کس طرح ان لوگوں نے کراس کیا ہوگا. وہ ان کے حوصلے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جہاں سے گزر کے جا رہے ہیں ہم نے جانا ہے، اور وہ کبھی گھبراتے نہیں تھے. یہ جب ہم بات کرتے ہیں کہ غزوہ تبوک میں جنگ نہیں ہوئی اس لیے شہادت نہیں ہے، ایک صحابی کا ہمیں مقبرہ ملتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد ہے جو مسجد توبہ بھی کہا جاتا ہے، اس کے سامنے حضرت عبداللہ ذوالبجادین، یہ بڑے نوجوان تھے. تو بغیر جنگ کے بیماری ہوئی ان کو، وہ اس لیے ہوئی تھی کہ ہیٹ سٹروک پڑ گیا تھا. اتنی شدید جولائی کے مہینے میں سفر کرنا ان پہاڑوں میں کوئی آسان نہیں تھا. تو اپنی جان دے دیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ بغیر کیا کہ نہیں جان بچانی ہے. اور جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ خالد نے 2 اونٹ ذبح کر کے اور بعد میں اس کا گوشت بھی تقسیم ہو گیا کہ کھاؤ، اور اس طرح بچایا ہے، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی طرف دیکھا ایک نگاہ اٹھا کے، کیا کیا ہے؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور تو کوئی طریقہ کار نہیں تھا، لیکن ہماری 2 سواریاں کم ہو گئی ہیں، اب بوجھ کیسے لادا جائے گا؟ یعنی ان کا
इतना डिवाइड करना पड़ेगा। तो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दस्ते दुआ उठाया और अभी हाथ नीचे नहीं था कि इतनी शदीद बारिश हुई कि जल थल हो गया, वादियाँ भर गई। फरमाया ये बरकत का पानी अल्लाह ने दिया, ऐसे खूब पियो, स्टोर करो, अगले सफ़र जहाँ जाके पड़ाव होना वहाँ तक इसको स्टोर कर लो। तो ऐसे बहुत से वाक़यात हमें उसी ग़ज़वे में मिल जाते हैं कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी ये नहीं कहा, आके किसी ने नहीं कहा कि हुज़ूर को मुआज़ा कर दे। खुद ही एहसास हो जाता था कि ये कौम मर रही है, इसके लिए मैंने क्या करना है। एक वादी में जाके पड़ाव हुआ तो देखा कि वज़ू के लिए पानी नहीं है। तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इस वादी में ज़रा चक्कर लगाओ, एक बुढ़िया मिलेगी, उससे पानी ले आना। अब इससे अकीदे के आप बहुत से मसले हल करते जाइए कि एक बुढ़िया मिलेगी, उससे पानी ले आना। सहाबा किराम गए तो देखा कि एक बदू खातून जा रही है, सर के ऊपर मशकीज़ा लदा हुआ है। तो जाके रोका, वो बीबी रुक जा, हमें पानी चाहिए। तो वो डर गई कि इतने आदमी घोड़ों के ऊपर आ गए हैं। तो कहने लगी मेरे तो बच्चे यतीम हैं, उनके लिए पानी लेके जा रही हैं, बड़ी मुश्किल से दूर से लेकर आई हूँ। तो कहने लगे घबराने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें तुम्हारा पानी मिल जाएगा, हमारे साथ आओ, ये दे दो हमें। मशकीज़ा ले लिया और डर गई बेचारी। जब आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने फरमाया खैमे की जो है वो अमूद उसके साथ इसको टांग दो, और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना दस्ते मुबारक खोल के फरमाया इसका मुंह खोलो, तो वो पानी बहाया। आपने फरमाया पूरी फ़ौज आगे हाथ करती चली जाए, पानी पीती जाए, अपने जानवरों को भी। तो 10,000 घोड़े और 12,000 ऊँट और 30,000 फ़ौज थी। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस मुआज़े से सारे ने सैराब होकर पिया, अपने मशकीज़े भर लिए। और वो बीबी की हालत ये थी कि जिस तरह उसका दिमागी तवाज़ुन, वो देख रही कि हो क्या रहा है। और उसके बाद आपने फरमाया इसका मुंह बंद करके इसके सर पे लाद दो, इसको इज्जत से इसके खैमे तक छोड़ कर आओ। तो उसने कहा का छोड़ के आने वाली बात नहीं है, मैं जा रही हूँ, मेरे बच्चे, मेरे कबीले के लोग भी आना चाहते हैं, वो भी आपके इस सफ़र में शरीक होना चाहते हैं। इसी तरह एक वादी उल अख्दर है, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या हुआ तो दूर लोगों ने देखा कि इतनी बड़ी फ़ौज जा रही, पता नहीं क्या मामला है। तो उनके सरदार घोड़ों के ऊपर आ गए, तो आके पूछा कि कौन सी फ़ौज जा रही है। तो अर्ज़ किया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्तनत रोमा को ललकारने जा रहे हैं, उनका ख़तरा है कि वो इधर आके हमलावर होंगे। तो और वो अल्लाह के नबी है। उन्होंने कहा अल्लाह के नबी है तो मुआज़े करते हैं। अब अभी वो हालत ईमान में नहीं है, 3 आदमी हैं, अपने अपने कबीले के वो सरदार हैं। तो आके अर्ज़ किया कि आप अल्लाह के नबी हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हाँ, शक है कोई? लेकिन नबी तो मुआज़े करते हैं। आपने फरमाया तुम क्या चाहते हो? कि आका हमने 3 कुएँ खोदे हुए हैं, पानी नहीं निकल रहा, पहाड़ी इलाका है, आप अगर हमारा ये काम कर दें तो आपके ऊपर जो भी उधर से हमलावर आएगा हम उसको खुद रोकेंगे, आप बेफिक्र रहिए। तो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कंकरियाँ उठा के लाओ। अब वो अस्वाबी हो गए, ईमान ले आए। तो उनकी अपनी रवायत है कि मैं कंकरियाँ लेकर आया। तो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ लम्हे के लिए अपने दस्ते अक़दस में उनको इस तरह किया और फिर उन तीनों को दे के फरमाया कि जो तुमने कुएँ खोदे हुए ना, जितना भी कुव्वत है ज़ोर से उसके ऊपर पेंदे तक चला जाएगी, कंकरियाँ मारनी। अब वो दौड़े दौड़े ले गए, जाके जहाँ कुएँ खोदे हुए थे वो 3 कुएँ आज भी हमें मिलते हैं, 2 बंद हो गए, एक अभी भी चलता है। उन्होंने ज़ोर से मारा, पानी ऊपर तक आ गया और 2 वक्त के साथ ख़त्म हो गए। एक आज भी बेरे हैदर के नाम पर जाना जाता है, इसलिए कि ये टर्किश गवर्नर उस इलाके के जो थे उनका नाम हैदर अली था, उन्होंने उसको बनाया संवाया। और एक वो रेलवे स्टेशन भी है वो हैदर के नाम पर है, इसलिए उस कुएँ का नाम भी हैदर पड़ गया है। लेकिन वहाँ के जो लोकल बाशिंदे हैं, और मैं जब पहली दफ़ा गया तो हमने ईद उल अज़हा मस्जिद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में तबूक में पड़ी थी। तो वापस मदीने जाते हुए कि चलो इस कुएँ पे चलते हैं। तो हम अभी गए तो एक मुतवा गाड़ी में आ गया शेख उनका, तो हम थोड़े से पीछे हट गए, कहते डरो नहीं। तो बड़ी फसी इंग्लिश में मुझे कहने लगा मैं मुतवा ज़रूर हूँ लेकिन मैं मॉडर्न एजुकेटेड आदमी हूँ, मुझसे तुम बात कर सकते हो, डरो नहीं। किस लिए आए? मैंने कहा हम इस कुएँ को पानी लेकर आए, लेने के लिए आए। तो कहा ले लिए। आपको देख के हम डर गए। नहीं कहता इजाज़त है, बड़ा जी भर के लो, बल्कि मेरे ऊपर मेहरबानी करो, आज मैंने बड़ी कुर्बानी की है तो ये गोश्त ले लो
اگر نہیں ہے پکانے کا تو میرے گھر آ جاؤ۔ تو میں نے پوچھا یہ اس کی شان کیا ہے؟ اس نے وہی روایت مجھے سنا دی کہ یہ ہمارے اجداد میں سے کوئی شخصیت تھی، اس کا نام لیا، وہ کنکریاں لے کر آئے تھے تو زور سے ماری تھی اور آج بھی پانی نکل رہا ہے۔ تو ساتھ کہنے لگا کیونکہ کنکری ماری تھی، یہ آج بھی کنکروں کو جا کے لگتی ہے۔ یہ پورے علاقے میں کوئی مریض آپ کو ایسا نہیں ملے گا جس کی کڈنی میں سٹون ہے جو اس کی کنویں کا پانی پیتا ہے۔ کہ بیر حیدر کا معروف ہے وہاں کہ کسی کے کڈنی میں سٹون ہے تو وہ کہتے ہیں ایسے جا کے لگتی ہے جس طرح اس صحابی نے پھینکی تھی، اور وہ ریزہ ریزہ ہو کے نکل جاتی ہے۔ تو یہ وہ معجزات تھے جن کو وادیوں میں حضور نے بکھیرا ہے، گزرگاہ کہیں اور ہے، جو آ گیا وہ فیض یاب ہوتا چلا گیا۔ تو الحمدللہ ہم نے کوشش کی حد الوسع جہاں تک ہم جاتے تھے، تاریخ کو سامنے رکھا کہ اس غزوے میں کتنے مسلیات کا ذکر آتا ہے، پھر ان راہوں میں گئے، ایک بار نہیں 8 بار 10 بار بھی ہمیں جانا پڑا ہے، تو گئے ہیں ان وادیوں میں، ان پہاڑوں کو عبور بھی کیا ہے۔ اور تاریخ دان نے تو صرف یہ لکھا نا فلاں وادی میں ایک مسلح ہے، لیکن وہاں جب گئے، جس طرح میں حضرت صاحب کو جب ہم ساتھ لے کر گئے تو وہ پہلا پڑاؤ تھا بدر سے، وادی تربان ایک آتی ہے، یعنی مدینے سے نکلیں تو مفرحات کے علاقے میں آگے ایک وادی تربان آتی، ذکر آتا ہے کہ فلاں پہاڑ کے بعد آقا صلی اللہ علیہ وسلم فلاں وادی میں داخل ہو گئے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے رات گزاری تھی وہاں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شباشی کی، صحابہ کے کیمپ تھے، وہ تھوڑی سی اندر لے جا کے ہے، یعنی مین روڈ سے ہٹ کر ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پہلا غزوہ تھا بڑا جس سے لڑائی ہونے جا رہی تھی، اور آپ نے سیکورٹی کا اتنا بندوبست کیا ہوا تھا کہ وہاں حکم دیا کہ اونٹوں کے گلے سے ٹلیاں اور یہ گھنٹیاں اتار دو تاکہ ان کے بجنے سے ارد گرد کے لوگوں کو پتہ نہ چلے کہ کوئی فوج جا رہی ہے۔ اور وہ حفاظت کے لیے ایک بند گھاٹی میں حضور نے جا کے قیام کیا ہے کہ کسی کو پتہ نہ چلے کانوں کان کہ یہ فوج جا رہی ہے، یہ صحابہ کرام جا رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں۔ لیکن آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں عشاء کی نماز بھی پڑھی اور صبح فجر کی نماز بھی پڑھی ہے وہاں، تو مسلح بھی موجود ہے۔ لیکن اب شاک جو ساتھ تھے، صحابہ کرام 313 ہیں، یا بعض روایت میں 308 آتا ہے کہ 5 تو شامل نہیں ہو سکے تھے، تو ان میں ایک شخصیت ابو صبرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، انہوں نے 2 جگہ کے اوپر اپنا آٹوگراف چھوڑا ہوا ہے، ایک درود ابراہیمی ہے، اس کے نیچے بھی لکھا ہوا ہے ابو صبرہ، اور ایک پہاڑ کے ذرا اونچی جگہ اس کے اوپر اور کتابت لکھی کہ میں ابو صبرہ ہوں، ہم سفر پہ حضور کے ساتھ جا رہے ہیں۔ تو مسلح بھی موجود ہے، کنواں بھی موجود ہے، وادی بھی موجود ہے، اور کتابت مہر تصدیق ثبت کر رہی ہے کہ اگر ابو صبرہ گئے ہیں یہاں سے، یہ 313 میں سے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مسلح اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پڑاؤ کیا ہے۔ تو ایسی وادیوں میں ساتھ معجزات بھی ہوتے تھے کہ صبح اٹھے ہیں تو لشکر کے پاس جو پہلا غزوہ ہے 313 کے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے 2.5 کلو کھجور ہر بندے کو دی تھی زیادہ راہ کے طور پر کہ جانا بھی ہے، واپسی بھی آنی ہے، وہاں لڑائی بھی ہونا ہے۔ تو راشن جو تھا وہ ہر بندہ اپنا وہ پوٹلی اٹھا کے پیچھے چل رہا تھا، اور بڑا اس کو جسے کہتے ہیں کہ اس کو بہت تھوڑا تھوڑا استعمال کرتے تھے تاکہ پتہ نہیں کتنے دن لگنے ہیں۔ صبح اٹھے تو دیکھا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ اقدس پڑی، دیکھا کہ ایک بڑا ہٹا کٹا ہرن حضور کی طرف آ رہا ہے۔ آقا نے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا سعد ادھر آ، وہ دیکھو اللہ نے بھیجا ہے ہمارے کھانے کے لیے، نشانہ باندھو۔ تو وہ کہتے ہیں مجھے ڈر لگ رہا تھا کہ یہ مس ہو گیا تو یہ بھاگ جائے گا۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعا فرمائیے میرا نشانہ خطا نہ ہو۔ تو فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تم نشانہ تاکو، دیکھو ادھر نشانہ باندھو۔ تو اپنی تھوڑی مبارک میرے کندھے کے اوپر جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نشانہ لگا رہے ہیں اس طرح حضور بھی دیکھ رہے ہیں، تو دعا کی کہ مالک سعد کا نشانہ کبھی خطا نہ ہونے پائے۔ اور اس کے بعد وہ کہتے ہیں میں نے تیر مارا تو اس کی گردن میں جا کے لگ گیا، تو وہ تڑپ کے گرا۔ تو آقا نے فرمایا جاؤ کچھ لوگ مل کے، کیونکہ بہت موٹا تازہ تھا، 313 کے لیے اللہ کی ضیافت آئی تھی، تو گئے جا کے پکڑ کے ذبح کیے، فرمایا یہ اللہ نے آپ کے لیے بھیجا ہے۔ اور اسے جب شاک بیان کرتے ہیں تو پھر ایک عجیب سا رنگ ہوتا ہے،
جب ہم امیر خسرو علیہ الرحمہ کو پڑھتے ہیں کہ ہم آہوان صحرا سر خود نہادہ برکف با امید آ کے روزے بشکار خواہی آمد، وہ ہرن تو اپنی سر ہتھیلی پہ رکھ کے ڈھونڈ رہا تھا کہ کوئی دن ایسا آئے کہ شکار کے لیے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وادی میں آ جائیں۔ تو وہ انہوں نے اپنے رنگ میں اسی واقعے کو بیان کر دیا کہ جانور جو ہے وہ اپنا سر اٹھا کے آتے تھے کہ یا رسول اللہ ہمیں چن لیجئے، حدیبیہ کا میدان ہے، حضور قربانی دے رہے ہیں، 70 قربانیاں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بدنہ کے طور پر ساتھ لے کر گئے تھے، آپ نے ایک کو ذبح کیا، صرف حضرت بلال ساتھ دے رہے ہیں۔ اونٹ کو ذبح کرنے کے لیے 8-10 آدمی درکار ہوتے ہیں، وہاں صرف حضرت بلال ڈور لے کر آ رہے ہیں اور اونٹ آ کے گردن کر رہا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک ذبح کیا، 2 کیا، 3 کر کے فرمایا بلال اب تم ان کو کر دو، یہ خود ہی آتے جائیں گے۔ وہ تو خود جانیں قربان کرنے کے لیے آتے تھے کہ یا رسول اللہ ہمیں یہ شرف مل گیا ہے، کائنات کے والی جن کے لیے ابو بکر اگر بولتے ہیں تو فدا کا امی و ابی کہتے ہیں، جن کے لیے بیٹی بولتی ہے بے ابی انت و امی کہتی ہے، جن کے لیے ام المومنین سیدہ کائنات سیدہ طاہرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں، وہ کہتی ہیں بے ابی انت و امی یا رسول اللہ۔ وہ تو اپنے ماں باپ کو قربان کرتے تھے۔ تو جانوروں اور ان کی کیا بات ہے، خدا کی قسم ایسے ایسے محیر العقول واقعات سیرت میں ہمیں ملتے ہیں کہ جن کو بعض وقت لوگ کہتے ہیں یہ ممکن ہی نہیں۔ اسی غزوہ تبوک میں صحابہ کا دل کیا کہ کوئی میٹھی چیز ہو۔ اب حضور تشریف فرمایا ایک درخت کے سائے میں کہ ایک بھیڑ جو تھی اس کی مکھی کی جو ہوتی ہے ملکہ کوئن بھی، وہ حضور کا چکر لگا رہی ہے، بن بنانے کی آواز آ رہی ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ کہہ رہی ہے کہ میرا پیچھا کرو، یہ ملکہ ہے، ملکۃ النحل ہے، اس کے پیچھے جاؤ، یہ جہاں لے جائے گی وہاں وہ شہد کا چھتا ہے۔ صحابہ پیچھے جا رہے ہیں، وہ لیڈ کر کے لے گئی اور جا کے صحابہ نے اپنے ہاتھ سے اتارا، اور اس وقت تو بھائی 30,000 لوگ تھے، 313 نہیں تھے۔ یہ تکثیر توام کے معجزات ہیں کہ وہ چھتے والی آ گئی کہ یا رسول اللہ میں رستے میں بیٹھی ہوئی ہوں، یہ چھتا کس کام آئے گا؟ آج یہ حضرات القدس صاحب کے ساتھ ہیں، میری اس سے زیادہ نصیب کیا ہے کہ میرا تیار کیا ہوا شہد آپ کے لبان اقدس کو لگ جائے گا، ان کے چہروں کو لگ جائے گا۔ خدا کی قسم وادیاں قربان ہو جاتی تھیں، وسائل قربان ہو جاتے تھے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اشارہ تو کیجیے۔ اور اس سے پھر وہ جو قوم تیار ہوئی تھی، انہوں نے کبھی معجزہ مانگا نہیں ہے، لیکن معجز نگار شخصیت ایسی تھی کہ کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ یہ جود و سخا کا ایک مقام ہے اصل میں کہ ریاض الجنہ کی محفل ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف فرما نہیں، آپ عالم برزخ میں لے گئے ہیں، صحابہ کرام وہی محفل لگا رہے ہیں۔ تو حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حاتم تائی کے بیٹے ہیں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ بیعت بھی ہوئے، آپ کو بہت اللہ نے شرف دیا ہے۔ تو وہ بیٹھے صحابہ میں ایک ہوتا ہے نا اپنا خاندانی فخر بھی تو ہوتا ہے، یعنی جس طرح قرآن کریم میں ہے کہ حج میں ہو تو جس طرح تم اپنے آبا کا ذکر کرتے ہو اس طرح ذکر کیا کرو۔ تو آبا کے ذکر کو، آبا و اجداد کے ذکر کو تو اللہ تعالیٰ نے اکنالج کیا ہے، تو وہ اپنے والد کا ذکر کر رہا ہے کہ اگرچہ وہ اسلام نہیں لے کر آیا لیکن اس کی سخاوت زبان زد عام ہے، اور بڑے فخر میں کہنے لگا۔ اس نے گھر کے باہر ایک 12 دری بنائی ہوئی تھی، ساری دولت لے کے وہاں بیٹھ جاتا، اور جو بھی سوالی آتا کبھی اس کے چہرے کو نہیں تکتا، ایسے پکڑتا اس کے ہاتھ پہ رکھ دیتا۔ وہ اگر دوسرے دروازے سے آتا تو وہ پھر عطا کر دیتا، حتیٰ کہ 12 دروازوں سے بھی اگر آتا کبھی اس کو منع نہیں کرتا تھا۔ اس لیے وہ عربوں کا سب سے بڑا سخی مانا جاتا ہے۔ لیکن جنہوں نے سخائے مصطفیٰ دیکھی ہو کیسے برداشت کرتے۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاس بیٹھے ہیں تو کونی مار کے کہنے لگے چل چل چپ کر، تیرا پیو وڈا سخی سی، 12 دروازے بنائے، 12 پھیرے لواندا سی، ادھر دی بھی آ تینوں میں مٹھی بھر کے دے دوں، ادھر دی بھی آ۔ یہ 12 دری بنائی تھی 12 پھیرے لگوانے کے لیے ایک بندے کو۔ تو کہنے لگے اور کون سخی ہے؟ فرمایا کان اجود الناس و اشجع الناس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ساری کائنات میں سب سے زیادہ جود و سخا والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔
فرمایا ایک ہی بار آتا اگر اس کو آنے والی نسلوں تک غنی کر دیتے تھے، کبھی ضرورت نہیں ہوتی تھی، یہ نہیں ہوتا تھا کبھی دوبارہ آ جانا، وہ ایک دفعہ آیا اس کی نسلوں تک غنی کر دیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ تو جود و سخا کا عالم یہ ہے، کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک میں آپ کے لیے لفظ سخی کا استعمال نہیں ہوا۔ اجود الناس ہے، جود اور سخا دو ایک ہی معنی کے لفظ ہیں، بظاہر ہم انہیں استعمال کرتے ہیں لیکن یہ ایک معنی کے لفظ نہیں ہیں۔ سخی وہ ہوتا ہے جو مانگنے والے کو اس کی طلب کے مطابق دے۔ کسی کو 10,000 کی ضرورت ہے، وہ آپ کے پاس آ جائے، آپ کہتے چلو یہ ضرورت میں یہ 10,000 مانگا ہے۔ اجود وہ ہوتا ہے جو اس کی ساری ہی ضرورتوں کو پورا کر دے بغیر مانگے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے جو حدیث مسلم اور بخاری میں یہ کہا اجود الناس و اشجع الناس، سب سے زیادہ شجاعت بھی آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، اور اس امت میں سب سے زیادہ شجاع سیدنا علی کرم اللہ وجہ سے کون ہوتا ہے؟ آپ فرماتے ہیں نہیں، میرے سے زیادہ شجاع ابو بکر ہیں، اور ان سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ پوری کائنات میں اشجع الناس تو مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ فرمایا جنگ بدر جب برپا ہو گئی تو تیروں کی بوچھاڑ میں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے آ کے پناہ لیتے تھے، اس سے زیادہ اور کیا ہو سکتا ہے؟ میر امم، قائد امم ہے، ساری دنیا کی افواج جند اللہ آپ کے اشارے کے اوپر ہو، جنات اور فرشتے صف لگا کے کھڑے ہوئے ہوں آپ کے لیے، آپ پھر بھی تلوار اٹھا کے اور صحابہ اور علی جیسی شخصیت یہ کہے کہ ہم آپ کے پیچھے چھپ کے اپنے آپ کو بچاتے تھے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کچھ شجاع نہیں ہے۔ تو کائنات کے والی نے ایسے ایسے ہیرے بکھیرے ہیں ان وادیوں میں کہ جائے تو ایمان سے وجد طاری ہو جاتا ہے۔ واقعی یہ کیفیت آ جاتی ہے کہ ایک پہاڑ سے گزرے، وہ سیرت میں ایک واقعہ آتا ہے کہ ایک پہاڑ ہے خیبر کے رستے میں آتا ہے، اس کو ذو فہلتین کہتے ہیں۔ دور سے دیکھو تو ایسے لگتا ہے دو سینگ ہیں اس کے اوپر، وہ قدرتی طور پر دو چوٹیاں اس کی بنی ہوئی ہیں۔ تو حضور اس سے ذرا فاصلے پہ رکے اور آپ نے فرمایا السلام علیکہ یا جبل المنور، اے منور پہاڑ تیرے اوپر سلامتی، تو آواز آئی ہلما یا رسول اللہ وعلیکم السلام، آپ تشریف لے آئے، میرے لیے اس سے زیادہ کیا شرف ہے۔ اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس فوج میں 30,000 کی فوج میں حضور نے 2,000 گھوڑے رکھے تھے باری باری، کہ جہاں پڑاؤ ہو وہ اس جہاں خیمہ گاہ ہو اس کے گرد چکر لگاتے رہے رات کو، تاکہ کوئی قبیلے والا، کوئی ایسا آدمی دشمنی نہ کر لے، کچھ آ کے آپ کو ڈسٹرب نہ کرے۔ تو 200 گھوڑے چکر لگانے کے لیے نکلتے ہیں، تھوڑی دیر کے بعد واپس آ گئے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے یہ ممکن نہیں رہا۔ کیوں؟ جدھر بھی جاتے ہیں بہت خوفناک اژدہا بہت بڑا ہے، اس کے منہ سے آگ نکل رہی ہے، جدھر جاتے ہیں وہ آگ ہمارے اوپر پھینکتا ہے، اور تیر مارتے ہیں تو مرتا نہیں ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا کے فرمایا آج سو جاؤ۔ یہ وہ 8 جو ہے جنات ہیں جو پہلی دفعہ طائف کے سفر میں میرے ہاتھ پہ بیعت ہوئے تھے، یہ ان کا علاقہ ہے۔ انہوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج ہمیں شرف دے دینا، آپ کا پہرا ہم دیں گے۔ تو کائنات کے والی کا مقام یہ ہے کہ جنات آپ کی خدمت پہ معمور، فرشتے قطار اندر قطار آ جائیں، آپ کی خدمت کے لیے معمور ہو جائیں۔ اور پھر حدیث پاک کے مطابق کہ انبیاء کے بعد میرے صحابہ کو چنا گیا، پاک ترین روحوں کو ایکسیپٹ کیا، مالک نے ان کو میرے صحابی کا درجہ دیا ہے۔ تو جو پاک ترین جن کو ہم حضرات القدس کہتے ہیں، وہ حضور کی ہمراہی میں جند اللہ کا کام دے تو نہ بشر بچا، نہ جن، یا معاشر الجن والانس، یہاں تک کہ فرشتے بھی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کمانڈ میں آ کے لڑے ہیں۔ قرآن گواہ ہے۔ تو وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی غزوے کے لیے نکلتے تھے تو اس کے دوران وحی بھی ہوتی تھی چٹانوں کے اوپر۔ آج بھی ہمیں آثار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے مل جاتے ہیں کہ حدیث پاک حافظ ابو نعیم نے بتائی ہے دلائل النبوہ میں کہ
اگر کسی چٹان کے اوپر حضور کھڑے ہوتے اور کوئی کیفیت ہوتی وحی کی یا کوئی بہت زیادہ دلگزاز واقعہ ہوتا تو گندے ہوئے آٹے کی طرح وہ چٹان نرم ہو جاتی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش پا اس کے اوپر ثبت ہو جاتے تھے۔ اور ساتھ ایک مثال بھی دے دی ہے کہ جاؤ جبل احد کی اس گھاٹی میں دیکھ لو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سر اقدس کا نشان ہے کہ نہیں۔ تو ایسے واقعات ہر غزوات میں ہوئے، کسی میں تکثیر طعام ہے، کسی میں پانی انگشت مبارک سے چشمے بہا دیے کہ اب ان کے چہرے خشک ہیں، اب ان کو پانی کی ضرورت ہے، اور حضور ہمیشہ فرماتے تھے ھذا ماء البرکہ، یہ برکت کا پانی ہے، نہاؤ پیو ڈٹ کے پیو۔ بکھیرتے گئے اپنے انوار کو، ان معجزات کو، کوئی پیاسا نہ رہے، کوئی بھوکا نہ رہے۔ اگر جب دیکھتے کہ یہ حالت ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ اپنا ردا مبارک، اپنا بردہ مبارک بچھا کے فرماتے جو جس کے پاس لے آؤ۔ تو کسی کے پاس کھجوریں ہیں، کسی کے پاس ستو ہے، ایک اکت کے نام پر ہے جس کو ہم ڈرائی چیز کہتے ہیں، یہ بھیڑ کے دودھ کا یا بکریوں کے دودھ کا یا اونٹنی کے دودھ کا بدو آج بھی بناتے ہیں، اور بہت مہنگا وہ ملتا ہے ڈرائی شکل میں، اور وہ حدیث پاک سے ثابت ہے۔ وہ زیادہ راہ ہوتا تھا جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کسی سفر پہ جاتے، کسی غزوے کے لیے جاتے تو اکت بھی ساتھ ہوتا، پھر کھجوروں میں گھی ملا کے وہ ایک معجون سا بنا لیا جاتا، وہ بھی ہوتا۔ تو اس طرح صحابہ کو حکم ہوا کہ اس کے اوپر لا کے کوئی اکت لے کر آ رہا ہے، کوئی وہ سمن لے کر آ رہا ہے، کچھ لے کر آ رہا ہے، جو تھا فرمایا سب کو دعوت دے دو، جتنے آدمی آ سکتے ہیں، 1000 آ سکتے ہیں، 1000 کھا لیں، چلے جائیں، دوسرا گروپ آ جائے۔ تو اس طرح کر کے 30,000 فوج کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چادر کے اوپر سب کو نواز دیا۔ جب ہم لاجسٹک بلڈ اپ کی بات کرتے ہیں تو کمانڈروں کے لیے یہ فرض ہوتا ہے، کوارٹر ماسٹر جنرل کے لیے، کہ میدان میں تو اتار رہے ہیں، اس کو کھانا کون لے کر جائے گا۔ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان یہ ہے کہ تم بھوکے نکلو، پیٹ پہ پتھر باندھ کے نکلو گے اگر میرے ساتھ، تو خدا تمہیں بھوکا نہیں رکھے گا، اس لیے کہ قاسم الارزاق تمہارے ساتھ ہے۔ اور یہ عملی طور پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک نہیں بہت سے واقعات ہیں کہ تکثیر طعام۔ غزوہ خندق میں ملتا ہے کہ ایک بکری کو ذبح کر کے 3000 فوج کے اوپر تقسیم کر دیا تھا، آؤ کھاتے جاؤ اور اللہ کا شکر ادا کرتے جاؤ۔ آج بھی وہ مسجد بنی حرام کے نام پہ مدینہ میں موجود ہے۔ قدم قدم کے اوپر جہاں غزوہ ہوا وہاں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے نہ صرف معجزات ملتے ہیں، آثار مل جاتے ہیں اور خوشبوئیں آتی ہیں، پتہ چلتا ہے کہ اس وادی سے حضور گزرے ہیں، آج بھی زلف معمبری کی خوشبو پھیلی ہوئی ہے۔ تو مالک کے کرم سے میں نے الحمدللہ اسے 99% مکمل کر لیا ہے، پھر آیا ہوں، اور دعا کیجیے اللہ تعالیٰ مجھے اس قابل رکھے کہ میں اسے مکمل آپ کی خدمت میں پیش کروں۔ کوشش میں نے یہ کی ہے آئندہ نسلوں کے لیے کہ اس علاقے کی، اس جگہ کی یا اس عصر مبارک کی تصویر، اس کے آج کل چونکہ یہ گوگل ارتھ کا ہے دور ہے، لیٹسٹ جگہ کی لوکیشن لے کر اس کو کیو آر کوڈ میں بدل کر ان رائٹنگ بھی دے دی، کیو آر کوڈ بھی دے کر کہ کوئی بندہ کلک کر کے کہے گا، وہ کہے گی جی اتنے 100 میل دور ہے، فلاں جاؤ گے، ادھر جاؤ گے۔ جس طرح آج صبح ہم غازی صاحب کے دولت خانے پہ آ رہے تھے تو وہ بی بی ہمیں بول بول کے کہہ رہی تھی ٹرن لیفٹ، اتنے آگے چلے جانا۔ تو ویسے ہی آپ صرف ایک دفعہ کلک کریں گے تو آپ نے کسی بھی وادی میں جانا ہے۔ 450 سے زیادہ سیرت مطہرہ کے مقامات کو قلم بند کرنے کا اللہ تعالیٰ نے مجھے شرف دے دیا۔ انشاءاللہ آنے والی نسلیں یہ نہیں کہیں گی کہ جب وہاں سے زیارت کرانے والا نہیں ملتا، ضرورت نہیں رہے گی، کلک کرو اور چلے جاؤ، وہ خود آپ کو گائیڈ۔ شان ہے اللہ تعالیٰ کے دین کی کہ پاس با مل گئے کعبے کو صنم خانے سے، وہ بیٹھے ہیں تو کفار ہیں لیکن انہوں نے یہ فیسیلیٹیٹ کر دیا ہمارے لیے کہ بھی یہ آپ کو اس نے کلمہ پڑھا ہے نہیں پڑھا لیکن یہ آپ کو لے جائے گی اس جگہ کے اوپر۔ تو کرم ہے مالک کا کہ یہ سیرت مطہرہ ایک الگ رنگ سے ہے، واقعات کو بھی پوری طرح قلم بند کیا ہے، لیکن بیٹل فیلڈز کو، میدان جنگ کو خاص طور پہ جا کے دیکھا ہے۔ اور اللہ نے مجھے بہت شرف سے نوازا کہ بہت سے ملٹری کے لوگ بھی اللہ تعالیٰ نے، کون مومن ہے جس کے دل میں شوق نہیں کہ حضور کی جگہ نہیں دیکھی؟ وہ تو زیارت کے لیے جاتے تھے، یار فلاں جگہ جا رہے ہو، ہم نے قدم مبارک دیکھنا، میں کہتا آؤ میرا بھی کام ہو گیا، لے جا کے کہتا تھا یہاں کھڑے ہو جاؤ۔ ایک بریگیڈیئر صاحب ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بہت مقام دے،
بہت عزت دے. ہم چھپ چھپا کے رات کے وقت مرہب کے قلعے کے اوپر گئے. اب میری چونکہ نیا نیا آپریشن تھا، میں اوپر نہیں چڑھ سکتا تھا، تو میں نے کہا بریگیڈیئر صاحب آج آپ کی ہمت ہے جائیں، کوئی سیڑھی نہیں ہے. وہ پتھر پکڑ پکڑ کے اوپر چلے گئے. ایک ڈاکٹر صاحب تھے، وہ ایجنٹ تھے لیکن شوق ہے وہ لے جاتے ہیں. چلے گئے. دروازہ وہ جو قلعے کا مرہب کا ہے وہ آج بھی وہ مٹی پڑنے سے وقت سے وہ بند سا نظر. کہتے دیر لگی، ہم نے دھکے لگا لگا کے اس کو کھولا، اندر جا کے اس قلعے کو دیکھ کر آئے. کوئی 2-2.5 گھنٹے کے بعد وہ نیچے اترے تو ہم انتظار میں تھے. تو جب وہ سانس ان کا بیٹھا تو میں نے کہا اب بتائیں بریگیڈیئر صاحب آپ، انہوں نے یہ سوات کا آپریشن کیا ہوا ہے. تو کہتے میں نے ایسے علاقوں میں بہت سے آپریشن کیے ہیں. میں نے کہا اگر آپ کو یہ میں دے دوں کہ مشن آپ نے اس قلعے کو فتح کرنا ہے، 2 شرطیں ہیں، بندہ نہیں مارنا اور عمارت کو توڑنا نہیں ہے. کہنے لگے جی وہ تو مولا کائنات ہی کر سکتے تھے. کہ حضور نے فرما دیا آج میں جھنڈا ایسے بندے کو دوں گا جو اللہ سے پیار کرتا ہے، اللہ کے رسول سے پیار کرتا ہے، اور جس کو اللہ اور اللہ کا رسول پیار کرتے ہیں، اور اللہ نے فتح اس کے ہاتھ پہ لکھی ہے. کہنے لگے وہ صرف مولا کائنات ایک دن میں یا آدھے دن میں کر سکتے تھے. میرے لیے یہ 2 شرطیں پوری کرنی مشکل ہے کہ قلعے کی عمارت کو نقصان نہ پہنچے تو بندہ نہ مرے. تو میرے پاس تو آرٹلری ہے، میں تو اڑاؤں گا اڑ جائے گا، لیکن پیراشوٹر لے کر اور مقابلہ ہینڈ ٹو ہینڈ کر کے بھی مجھے 6 ماہ درکار ہیں. آج کے ملٹری دور میں کہ یہ اتنا وسیع بلورک بنایا ہوا ہے یہود نے کہ اس کو آج جو آپ کی شرائط ہیں، میں نے کہا یہ شرائط میری نہیں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. علی کسی کو مارنا نہیں ہے، پہلے اسلام پیش کرو، اور اگر کوئی مسلمان ہو جاتا ہے تو 100 سرخ اونٹوں سے زیادہ تمہیں انعام ملے گا کہ ایک بندے کو مسلمان کر لیے. اجتناب کرنا ہے سوائے اس کے جو میدان میں آ کے ڈٹ جائے اس کے ساتھ کرنا ہے. لہذا وہ چند ایک مرہب کو مارا اور اس کے بھائی کو مارا ہے، اور باقیوں نے کہا کہ جناب ہم سرنڈر کر دیتے ہیں. تو ایسے ایسے مقامات ہیں کہ آج بھی وہاں چڑھ کے جانا مشکل ہے، اور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانے وہاں پہنچے ہیں. ایک ایسی گھاٹی سے گزرنا ہوا جو جسے عقبہ کہا جاتا ہے کہ چند منافق چلے گئے تھے. وہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک سے جب واپس تشریف لے کر آئے تو انتہائی دشوار گزار راستے سے حضور گزرے. وادی عطانہ اس کو کہتے ہیں. وہ آگے جا کے اتنی تنگ ہو جاتی ہے کہ 2-4 اونٹ ہی گزر سکتے ہیں. 30,000 فوج کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو فرمایا تم کھلی وادی میں چلو، میں اور 2-3 بندے، میں نے اسی گھاٹی سے گزرنا ہے. تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حذیفہ بن یمان، یہ دونوں، ایک نے مہار پکڑی ہوئی، ایک پیچھے آ رہے ہیں. تو اس گھاٹی کے اوپر اگر جائیں تو نیچے بہت ہی گہری گھاٹی ہے کہ اگر پھسل جائے تو پھر رکتا نہیں ہے بندہ، نیچے تک جا کے کچھ نہیں بچتا. تو منافقین بھی ساتھ تھے، انہوں نے کچھ اپنا پلان بنا لیا کہ اب 2 ہی بندے ہیں ساتھ، تو ہم بھی اندھیرے میں جا کے تو اونٹنی کو دھکا دے دیں گے اور یہ نیچے گرے گی. انہوں نے وہ پلان کیا، اونٹنی بد کی لیکن وہ قائم رہی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی نیچے تشریف لے آئے، کچھ سامان گر گیا. اور حضرت حذیفہ بن یمان، ان لوگوں نے چہروں کے اوپر اپنا وہ ماسک چڑھائے ہوئے تھے، رات کا بھی اندھیرا تھا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمار اور حذیفہ جانتے ہو؟ فرمایا بالکل جانتے ہیں یا رسول، ہمیں پتہ ہے یہ کون لوگ ہیں، جن کو منافقین پھر بعد میں ان کی سزا بھی ہوئی. تو اس طرح کی دشوار گزار گھاٹیوں سے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آج کسی کمانڈر کو کہا جائے نا کہ آپ نے اپنے کنوائے کو موو کرنا ہے تو وہ پہلے سڑک کا جائزہ لیتے ہیں، گزرا بھی جا سکتا ہے کہ نہیں. اور یہ 30,000 فوج کو ایسی ایسی گھاٹیوں سے گزارا ہے کہ خدا کی قسم آج ذہن نہیں قبول کر رہا کہ ہماری 4 ویل ڈرائیو جو ہے یہ نہیں گزر رہی. اور حضور نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے 30,000 فوج اس گھاٹی سے گزار دی ہے. وہ کیا ارواح پاک تھی، وہ نفوس قدسیہ تھے جو کہ حضور نے کہہ دیا ہے نا گزرنا، وہ کہتے جناب اب آپ نے کہہ دیا گزرنا ہے تو اس کا مطلب گزرگاہ ہے. وہ کیا ذرائع ہوتے تھے کہ پھر وہ آگے چلے جاتے تھے. قطار اندر قطار وادیوں بھری ہوئی تھی، اور وہاں ہمیں آثار بھی ملتے ہیں. یہ وہ جسے کہتے ہیں کتاب سیرت ہے، جسے کہا جاتا ہے مکتوب علی الارض. اسے کسی واقدی نے، کسی ابن اسحاق نے،
کسی امام صالحی نے نہیں لکھا، یہ اللہ نے دست قدرت سے سنوارے ہوئے یہ وہ میدان، یہ وہ کتاب سیرت ہے جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ابواب سیرت اپنے قدموں سے، اپنے دست اقدس سے خود قلم بند فرمائے ہیں۔ تو وہ جغرافیہ جس کو ہم حجاز مقدس ایسے نہیں کہہ دیتے، ایسی خدا کی قسم جگہ ہیں کہ اگر الجوفہ جہاں یہ غدیر خم کا واقعہ ہوتا ہے اس کے قریب ایک گھاٹی ہے، اسے صنعت العذورہ کہا جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 8 بار وہاں سے عبور کیا اس کو، سوائے ہجرت کے جتنے بھی سفر ہوئے مکہ کی طرف، حدیبیہ کے لیے گئے، صلح اس کے لیے عمرے کے لیے گئے، پھر فتح مکہ کے لیے تشریف لے کر گئے، اسی طرح حج اکبر کے لیے۔ وہ گھاٹی ایک بڑی مشہور گھاٹی ہے۔ حج اکبر سے آقا صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لے کر آ رہے ہیں، تو غدیر خم پہ جو واقعہ ہوا اس کے بعد حضور کا اگلا پڑاؤ وہ ہے۔ حضور تشریف فرما ہے، 1 لاکھ ٹوٹل صحابہ کی تعداد ہے، جن میں سے کچھ طائف کو نکل گئے، کچھ ادھر چلے گئے، کچھ واپس رہ گئے، لیکن اگر مان لیا جائے کہ 70 یا 80 ہزار صحابہ ساتھ تھے، تو ان کا خیمے لگے ہوئے ہیں، رات گزارنی ہے انہوں نے۔ حضور آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک چھوٹی سی ریت کا ٹیلا ہے، اس کے اوپر چند پتھر بکھرے ہوئے ہیں، تو اس جگہ حضور کا خیمہ تھا۔ آپ اپنی نماز میں مشغول ہیں، تو صحابہ جو عشاق تھے ان کو نیند کہاں آتی تھی، وہ تو ایک ایک ادا، ایک ایک انگ کو دیکھا کرتے تھے، ساری رات اٹھا کے وہ جلوے دیکھا کرتے تھے۔ اب وہ نگاہیں لگی ہوئی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے دستے دعا اٹھائے ہوئے مالک کے آگے اور زار و قطار رو رہے ہیں۔ حضور رو رہے ہیں اور تھوڑی دیر کے بعد آقا صلی اللہ علیہ وسلم بہت طویل سجدہ فرمایا، بہت طویل سجدہ۔ صحابہ دیکھ رہے ہیں کہ آج اللہ کی کوئی رحمت ہے۔ پھر اٹھے، پھر دوبارہ گڑ گڑائے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایک عرصہ گڑ گڑاتے رہے، پھر اس کے بعد سجدہ ریز ہو گیا اور بہت طویل سجدہ فرمایا۔ پھر تیسری بار حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اٹھے اور وہی عمل آپ نے دہرایا، وہی دعا کی اور اس کے بعد بہت طویل سجدہ کیا، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے، تشریف فرما ہو گئے۔ تو عشاق لپک کے آئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج کون سی خوشخبری آئی کہ آپ نے اتنا طویل سجدہ فرمایا؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج جب یہ چاروں طرف اپنی امت کو خیمہ زن دیکھا ہے تو میرے دل میں آیا کہ آج ان کے لیے کچھ مانگوں، اس امت جو قیامت تک مجھے دی گئی ہے۔ آپ تو 1 لاکھ یا اس سے کم خیمہ زن ہیں، تو میں نے آج، میرا بھی دل کر آیا کہ آج اپنی امت کے لیے دعا کروں۔ تو میں گڑ گڑا رہا تھا مالک کے آگے کہ رب العزت، یہ جو امت مجھے دی ہے، جس کے لیے آتے ہی میں نے یہ کہا تھا حبلی امتی، پہلے دن ابھی 1 لمحہ ہوا ہے حضور اس عالم بشریت میں آئے ہیں، تو حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ فرماتی کہ حضور نے اس طرح مٹی پکڑ کے اپنے ہاتھ سے آسمان کی طرف فرمایا کہ مالک حبلی امتی، مجھے میری امت دے دے، اور دوسرے ہاتھ سے فرمایا وغفر لی امتی، میری امت بخش بھی دے۔ عطا بھی ہو گئی امت تو قیامت تک آ گئی۔ تو فرمایا کہ میں نے اپنی امت کے لیے دعا کی تھی، مالک میری امت بڑی کمزور امت ہے، اس کو بلا حساب بخش دے۔ تو میں گڑ گڑا رہا تھا، جبریل امین نے آ کے مجھے یہ مالک کا پیغام دیا کہ اے اللہ کے حبیب، اللہ فرماتے ہیں میں نے تیری 1/3 امت بغیر حساب کے چھوڑ دی ہے۔ میں نے سجدہ کیا، پھر میرے دل میں آیا کہ باقی 2/3 کا کیا قصور ہے۔ پھر میں نے دوبارہ ہاتھ اٹھائے، میں روتا رہا، پھر پیغام آ گیا کہ دوسری 1/3 بھی بخش دی ہے بغیر کسی حساب کے۔ ابو داؤد میں یہ روایت موجود ہے۔ اور پھر میں سجدے میں چلا گیا، اور پھر آیا کہ یہ تیسری 1/3 بعد میں آنے والے جو ہے آخری دور میں جو فساد کا دور ہوگا، فتنوں کا دور ہوگا، وہ بیچارے اپنے دین کو نہ جانے انگاروں کی طرح اپنے ہاتھوں میں لیے پھرتے ہوگے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر دعا کی، فرمایا کہ پھر مالک کا پیغام ہے جا حبیب ساری امت کو بلا حساب بخش دیا۔ تو وہ مصلی آج بھی موجود ہے، اور اتنا مجرب ہے خدا کی قسم کہ جہاں سر آدمی سجدے میں چلا جائے جو مانگے آج بھی ملتا ہے۔ آزمودہ ہے میرا، جتنے بھی لوگ جاتے ہیں وہ کہتے ہیں سر رکھ کے مانگا، اس لیے کہ مالک نے اپنے رب ذوالجلال سے اس امت کے لیے تحفہ مانگا ہے کہ ان کے اوپر عذاب نہ آئے، ان کو بلا حساب بخش دے۔ تو وہ جگہ کا تبرک کتنا ہوگا۔ وہ آج بھی ریت کے ٹیلے کے اوپر چند پتھر جڑے ہوئے، وہ اس واقعے کی طرف ہمیں یاد دلاتے ہیں۔
لیکن جب خدا کی قسم اس پھیلے ہوئے ریت کے ذرات کو میں دیکھتا چیخیں نکل جاتی ہیں۔ میں اپنے تمام احباب سے کہتا ہوں کہ جواہر کائنات کی ساری دولت ایک طرف، یہ ریت کے ذرے اتنے ویلیویبل ہیں کہ کائنات کی پوری قیمت بھی لگا دو تو ایک ایک ذرے کے برابر نہیں، کہ جنہوں نے 8 بار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم اقدس کو بوسہ دیے ہوں گے، پیدل چل کے حضور تشریف لے کر آئے ہیں اور یہاں شباشی کی ہے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو وہ ارض پاک کو ایسے ہی نہیں ہم کہتے کہ حجاز مقدس ہے، مدینہ منورہ سیدۃ البلدان ہے، مکہ مکرمہ بلدۃ طاہرہ بلد الامین ہے، وہ ایک مخصوص ایک نسبت ہے ان کی، لیکن پورا حجاز جہاں سے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گزرگاہیں رہی، جہاں قیام گاہیں رہی، جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس چشمے کے اوپر رکے، جس کو ہم آج کی زبان میں جوہر کہتے ہیں، اس کو غدیر کا لفظ ہے، کہ دیکھنے میں تو وہ پانی کا ایک مجموعہ ہے، بارش آئی تو جمع ہو گیا، اور آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں ھذا ماء المبارکہ، یہ تو مبارک پانی ہے۔ آج بھی دنیا ترستی ہے اس چھپڑوں سے پانی لینے کے لیے، وضو کرنے کے لیے، کہ حضور نے فرما دیا ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چھپڑ کا پانی پیا ہے تو ہم کیوں نہ پئیں۔ تو جگہوں کو نواز دیا اور مالک نے اس کو اتنا شرف دے دیا کہ ساری دنیا کے انبیاء کی گزرگاہ جو ہوتی ہے، وہ اگر پوچھنا تو موسیٰ علیہ السلام سے پوچھئے کہ جب کوہ طور پہ جا رہے تھے تو نالین پہنے ہوئے ہیں، جا رہے ہیں، اونچی نیچی زمین ہے، ہم نے جا کے دیکھی ہے جو وادی موسیٰ ہے، پتھر بکھرے ہوئے ہیں، تو یقیناً انہوں نے جوتا پہنا تو ایک آوازہ آتا ہے، ندا آتی ہے اخلا نعلیک فإنک بالواد المقدس طویٰ، موسیٰ تمہیں احساس نہیں کس مقدس وادی سے گزر رہا ہے، اپنی نالین اتار دے۔ جہاں سے انبیاء گزرتے ہیں وہ جگہ بڑی مقدس ہوتی ہیں، اور جہاں سے سید الانبیاء گزرے ہوں، جو عرش پہ بھی جائیں تو اپنے نالین لے کر جاتے ہیں، ان وادیوں کا، ان پہاڑیوں کا عالم کیا ہو۔ تو یہ چیزیں ہمیں حجاز مقدس کی ان مقدس وادیوں میں جا کر ملتی ہیں، کہ صرف مدینہ میں اس کی شان تو ہم بیان نہیں کر سکتے، الگ زندگی چاہیے اس کو بیان کرنے کے لیے، مکہ مکرمہ کے لیے، لیکن ما بین المکہ والمدینہ اور جہاں جہاں قسم کے قدم لگے ہیں وہ وادی المقدس طویٰ کی طرح ہے کہ موسیٰ علیہ السلام قدم لگائیں تو اس کو تقدس ملتا ہے، جہاں سید الانبیاء جائیں تو یہ ذہن میں رکھیے کہ یہ حجاز ایسا نہیں ہے۔ ایک سوال ایک دفعہ کسی نے کر دیا، جی آپ مکہ سے آ رہے ہیں، یہاں سے آ رہے ہیں، یہ مالک آپ کہتے ہیں اللہ کے حبیب ہیں، تو ان کے لیے کوئی جنت نظیر جگہ چنی ہوتی، کوئی مری کی وادی چنی ہوتی، کچھ سوئٹزرلینڈ کا علاقہ چنا ہوتا، گھاس بچھی ہوتی، یہ پتھر بکھرے ہوئے لاوا کے، اس کے اوپر اپنے حبیب کو چلایا ہے۔ تو جس طرح وہ کہتے ہیں، میں نے اپنے وجدان سے میں نے کہا اسے آپ غلط سمجھو، یہ نہیں، میرے پاس جواب ہے۔ یہ جگہ تو تعین تھی صدیوں سے، تخلیق کائنات سے، کہ یہاں سے میرے حبیب نے گزرنا ہے، اور حبیب کے احبا نے بھی یہاں سے گزرنا ہے۔ اس کو آسان بنایا جا سکتا تھا، وہ جنت نظیر جہاں قدم لگ گئے وہ جنت ہے، لیکن جنت نظیر بنایا جا سکتا تھا، لیکن ساری زمین محروم رہ جاتی۔ نیچے کا حصہ، نچلی کرسٹ میں جو زمین ہے وہ کیا خدا کے سامنے لے کے جاتی، اس کا بھی تو گلہ تھا کہ ہمیں بھی تو پیدا کیا اپنے حبیب کے دیدار کے لیے، ہمیں بھی تو کچھ شرف دے دے، لہذا لاوے کی شکل میں یہ جتنا بھی لاوا بہتا ہے وہ اسی جگہ سے نہیں اٹھتا، یہ ہزارہ میل سے چل کے آتا ہے، زمین کے ہر خطے سے لاوے کی شکل میں بہہ کے ارض حجاز پہ بہا دیا، کہ زمین کے نچلے حصے کو بھی گلا نہ رہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار سے محروم رہے ہیں، ہمارے اوپر آقا صلی اللہ علیہ وسلم چلے نہیں ہیں، یہ ریت کے ذرے نہ جانے کہاں سے یہ بہہ کر آئے ہیں، یہ ریت ایک جگہ ہوتی نہیں ہے، یہ پہاڑوں سے گرتی گرتی دریا سندھ کہاں جا کے گرتا ہے، سارے علاقے میں اپنی ریت بکھیرتا ہے۔ تو یہ دریا اور یہ سمندر اور یہ جو وادیاں، مبارک وادیاں بہتی ہوئی ریت دور دور سے لے کر آئی ہیں، یہ قدمین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نیچے بچھانے کے لیے تھی، کہ اس زمین کے حصے کو محرومی نہ ہو، اس کو بھی یہ شرف ہو جائے کہ وہ بھی شرف کہ میں لگایا تو مجھے پیدا تو تو نے ہمالیہ کے اوپر کیا تھا یا کسی اور پہاڑ کے اوپر تھا، لیکن تو مجھے پیستا ہوا باریک کرتا ہوا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں لے آیا ہے۔
تو یہ جو ذرے ہیں یہ ریپرزنٹیٹیو ہیں، یہ لاوے کے پتھر زمین کے نچلے حصے کو ریپرزنٹ کر رہے ہیں کہ ہمیں بھی شرف مل گیا ہے زیارت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، ہمیں بھی بوسہ قدمین مبارک نالین مبارک کو چومنے کا موقع ملا ہے۔ تو وہ جو جگہ ہے وہ واقعی اتنی مقدس ہے۔ اب وقت کی پابندی ہے، اور ورنہ یہ موضوع تو زندگی کا موضوع ہے، اور اللہ سے دعا ہے ہو جائے نا پھر ہم بلائیں کہ گے انشاءاللہ یہ جو ہے انشاءاللہ تو جب اس کا آپریشن ہے نا ان کا تو ٹھیک ہو جائیں تو تقریباً میرا خیال ہے 12-13 تاریخ تھا بالکل ٹھیک ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ پھر ہم کوشش کریں گے کہ ان کو پھر انشاءاللہ بلائیں اور بقیہ انشاءاللہ اللہ خیر کرے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اس سائمہ الحمدللہ۔ بیٹی کے لیے بہت دعا کریں، ضرور جناب، ہماری انشاءاللہ۔ دارا نصیب کی بڑی اہم رکن ہے ضرور جناب، اور بڑی شدید دلیل ہے۔ انشاءاللہ اللہ خیر کرے گا، اللہ خیر اس کے کرے لیے دعا کر دیں، ہمارے دوست کی والدہ کے گا لیے انشاءاللہ جناب، سب کے لیے کریں۔ دعا کر دیں۔ بسم اللہ جو بیمار ہیں سب کو اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ۔ دارا مخلصین کی خانقاہ بن رہی ہے، اللہ تعالیٰ غیب سے اسباب پیدا فرما دیں اس کے لیے، اور رات دن جو کام کر رہے ہیں بشیر بھٹی ہمارے آئے ہوئے ہیں، یہ وہاں پہ نگرانی کر رہے ہیں رات دن، انشاءاللہ ان کے اللہ لیے تعالیٰ ان دعا کو دعا دے۔ اور ہماری بیٹیاں جتنی ہیں دارا مخلصین کی، انہوں نے ریکویسٹ کی ہے کہ ہمارے لیے بھی دعا کروائیں، کیونکہ آج خواتین یہاں نہیں آ سکی تو ان بیٹیوں کے لیے بھی انشاءاللہ اللہ خیر کرے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ۔ بار الہ باسمک العظیم الکریم و باسم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میرے مالک، پہلے تو ہمارا اس محفل ذکر و فکر میں اکٹھے ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اور اسی محفل کے تصدق سے ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے تصدق میں میرے مالک ہم سب کے اوپر اپنا خاص کرم فرما، ہماری آرزوؤں کو پورا کر، ہماری جسمانی روحانی بیماریوں کو دور فرما۔ میرے مالک تو قادر، تو مقتدر، تو جو چاہے تو اٹھے سینہ صحرا سے حباب، تیری قدرت تو وہ ہے جس کی نہ حد ہے نہ حساب۔ تیرے سامنے جھولیاں پھیلا کے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام اور پنجتن پاک کے نام سے سوال کرتے ہیں میرے مالک، تمام حاضرین اور سامعین جو دور سے ہمیں دیکھ رہے ہیں اور جو کسی وجہ سے یہاں نہیں آ سکے، ان سب کی آرزوؤں کو، دلی خواہشوں کو پورا کر دے میرے مالک۔ میرے مالک آسمہ بہنا بیمار ہیں، شدید ICU میں ہیں، سائمہ اس کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ اسی طرح اور میری بہنیں جو محفل میں شرکت نہیں کر سکیں، باوجود ان کی خواہش تھی میرے مالک، ان سب کی آرزوؤں کو پورا کر، ان کو جو دیا ہے اس میں برکت عطا کر، جو عطا نہیں کیا، جو وہ مانگ رہی ہیں اور وہ طالبین ہیں میرے مالک، ان کو عطا فرما دے میرے مالک، ہر ایک کی دلی آرزوؤں کو پورا کر دے میرے مالک۔ حضرت قبلہ غازی صاحب کی مسائی جمیلہ کو اپنے ہاں قبول فرما، اور اس میں برکت ڈال، اور وہ وسائل، وہ اسباب، تو مسبب الاسباب ہے میرے مالک، سبب تو نے بنانے ہیں، بندے تو نے اس کام کے لیے لگانے ہیں۔ جتنے بھی مالک تمہیں اس کام کو بڑھانے کا، یہ تیرا مشن ہے، ہم تو صرف ایک اپنی اوقات کے مطابق رہ کر کوششیں کرتے ہیں میرے مالک، اس کو قبول فرما، سبب بنا اور وسیلے پیدا کر کہ یہ مشن ایک اس بیسمنٹ میں نہ رہے، یہ تیری جہاں جہاں تک آواز جاتی ہے، جو جو حلقہ ہمارے احباب میں ہے اس میں شامل ہے میرے مالک، ان کے تمام گھروں میں اپنی برکتیں، اپنی رحمت نازل فرما۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہے، تمہیں حسنین کریمین کا صدقہ ہے، سیدہ فاطمہ الزہرا کا صدقہ مانگتے ہیں، سیدنا علی کرم اللہ وجہہ اور اہل بیت طاہرہ کا صدقہ بحیثیت مجموعی ہم مانگتے ہیں میرے مالک، ہمارے اوپر کرم فرما، اور اس مشن کو وسیع سے وسیع تر کر دے، تاکہ تیرے حبیب کا تیرا ذکر و فکر ہر جگہ، ہر کونے میں، ہر زاویے میں ہو جائے میرے مالک۔ بار الہ ہم کمزور ہیں لیکن تو قادر مطلق ہے میرے مالک، ہم نکمے ہیں لیکن تیری مشیت میں اس کو پورا کرنے کے لیے، تیرے مشن کو آگے بڑھانے کے لیے لگے ہوئے ہیں، تو نے ہی برکت دینی ہے، تو نے ہی توفیق دینی ہے، تو نے ہی اس کام کو پورا کرنا ہے، اور پھر یہ ہماری حسنات میں لکھ دے، جو جو بھی دامے درہمے قدمے سخنے اس مشن میں شامل ہے میرے مالک، ان سب کو اپنے شان کے مطابق عطا کر دے میرے مالک۔ جو جو بیمار ہیں ان کو صحت عاجلہ کاملہ عطا فرما میرے مالک، جن کے اولاد نہیں ہے ان کو صاحب اولاد بنا دے، جن کو اولاد نرینہ نہیں دی میرے مالک ان کو اولاد نرینہ عطا کر دے، وہ میرے بہن بھائی جن کی اولاد ہے ان
کے لیے مناسب جوڑے اور ور ان کو عطا کر دے میرے مالک. اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حبیب کی عزت اور دامن ہمارے ہاتھ میں تھما دے. جس دنیا میں رہیں تو آپ کے گن گاتے ہوئے چلے جائیں، اور جب وہ وقت دخول قبر ہم سے یہ سوال کیا جائے کہ ماذا کنت تقول فی شان ہذہ الرجل، کہ اس شخصیت کے بارے میں کیا کہا کرتا تھا، میرے مالک ہمارے یہ چند ٹوٹے پھوٹے الفاظ، یہ خطابات جو اپنے حضرت قبلہ غازی صاحب بیان کرتے ہیں، ان تمام کو اس زمرے میں رکھ لے کہ یہ ہماری کی ہوئی ریہرسل ہم اس وقت کہہ سکیں کہ ہم تو سوائے ذکر الہی، ذکر رسول کے علاوہ کچھ کرتے ہی نہیں تھے. ہم تو اپنی اوقات کے مطابق آپ کی شان بیان کرتے تھے. مالک تو اپنی شان کے مطابق ہمیں اپنی رحمتیں، اپنی برکتیں اور اپنے کرم ہمارے اوپر کرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ.